اوکے، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. اپنا بریف انٹروڈکشن کرائے تھی. دس از مائرا آصف اینڈ آئی ایم a graduate of international relations, and I am very passionate about women rights, and I have been working for women rights in different positions as a youth activist. ہمارے ساتھ اس وقت مسٹر فیصل محمود ہیں جو کہ ایک وائبرنٹ اور انرجیٹک سوشل انٹرپرینور ہے، پولیٹیکل ورکر ہے اور ہیومن رائٹس لائر. سر، آپ نے اپنی لا کمپنی بنائی ہوئی ہے، ایکسیس ٹو جسٹس لا کمپنی. آئی ریکویسٹ آپ اس کے بارے میں ہمیں ایک دو لائن میں بریفلی بتائیں. جی. السلام علیکم جی، سب لسنرز کو میری طرف سے سلام. اور جیسے میڈم نے اپنا انٹروڈکشن کرایا اور ساتھ میں میرا بتایا کہ میں ایک پروفیشنل ہیومن رائٹس لائر ہوں، اور بینگ اے ہیومن رائٹس لائر میں نے اپنی ایک لا فرم ایک اسٹیبلش کی ہے جو کہ اسلام آباد بیسڈ لا فرم ہے، اور اس کا نام ایکسیس ٹو جسٹس لا کمپنی ہے. بیسک پرپز اس کا یہ ہے کہ ہم جو سوسائٹی کی ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹیز کے جو ممبرز ہیں ہمارے، ان کو ہم فری لیگل ایڈ پرووائڈ کریں، ایز اے لو بونو اینڈ پرو بونو کیسز ان کے ڈیل کریں، اور دوسرا جو ہیومن رائٹس کی جو اویئرنیس ہے اس کو ہم پروموٹ کریں. اور بیسک ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم جو پاکستان میں لیگل جو رائٹس ہیں ان کو ہم پروموٹ کریں، اسپیشلی تھرو equipping people with knowledge of their rights as well as providing legal supports. تو یعنی کہ بیسک ہمارے دو ہی ٹارگیٹس ہیں. ایک تو ہم جو ہماری جو فل فلیج ہماری جو لا فرم ہے جو لیٹیگیشن میٹرز کو ڈیل کرتی ہے، تو اس میں جو بھی ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو پرو بونو لو بونو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. دوسرا ہمارا پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ سیشنز اور ڈفرینٹ ٹریننگ سیشنز آرگنائز کرتے ہیں، اور تھرو ویبینارز اور تھرو سوشل میڈیا ہم جو پاکستانی سٹیزن ہیں ایون گلوبلی ہم ان کی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں لیگل ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کا یہ بیسیکلی یہ شارٹس اور بریف سا انٹروڈکشن ہے. So that sounds so amazing, and اس طرح کا کام کی پاکستان میں لوگوں کو ضرورت بھی بہت ہے. So I really appreciate you for that. And thank you so much for joining us today on this very important day. Right now we are going through 16 days of activism against gender-based violence. جو کہ 1991 سے UN نے ایک انٹرنیشنل وہ کیمپین اسٹارٹ کی ہوئی ہے اگینسٹ جینڈر-بیسڈ وائلنس. ہم لوگ دو ٹاپکس پہ آج بات کریں گے، ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن اینڈ انہیریٹنس لاز آف ویمن. سو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سر کہ ہراسمنٹ کو پاکستان کا لا ڈیفائن کس طرح کرتا ہے؟ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمارا جو ایک 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے حوالے سے جو آج کا ہمارا سیشن ہے، جو ہمارے ویوزر ہوں گے، میں امید کرتا ہوں کہ ان کے لیے کافی پروڈکٹیو ہوں گے، ان کے لیے کافی نالجیبل یہ سیشن ہوگا. اور بڑا انٹرسٹنگ یہ ٹاپک ہے ہمارا آج کا. اور سب سے پہلا جو ہراسمنٹ کا جو ایشو ہے یہ آج کل بہت ہی زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے حوالے سے ہمارے جو سٹیزن آف پاکستان ہیں، جو ہمارے جو لوگ ہیں، ان کو اس حوالے سے ایون کہ ہماری جو لیگل فرٹرنیٹی ہے اور جو کور ٹیم جو کہتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی کے جو کریم لوگ ہوتے ہیں پروفیشن کے، ان کو بھی اس حوالے سے لیگل اویئرنیس نہیں ہے. تو یہ ٹاپک جتنا بھی ڈسکس ہو اتنا ہی کم ہے، اور اس ٹاپک کے حوالے سے جتنی بھی اویئرنیس ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے مزید لے کے چلنا چاہیے. تو ہمارا جو ہراسمنٹ کا جو ٹاپک ہے، بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اس کی لیگل جو ڈیفینیشن ہے وہ کہاں پہ اویلیبل ہے، تو اس کے حوالے سے دو لاز ہیں ہمارے پاس جو پراپر اس کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہراسمنٹ ہے کیا ہے ایز پر لا. تو ایک تو ہمارا پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن ہے 509 پاکستان پینل کوڈ کا ایک اس میں ہراسمنٹ ڈیفائن کی گئی ہے، اور دوسرا جو ہے پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 کا یہ جو لا ہے اس میں یہ ہراسمنٹ کی پراپر ایک ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی لاز ہیں یہ صرف یہ دو لاز ہیں جو پراپر ہراسمنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور دونوں کی جو ڈیفینیشن ہے اباؤٹ ہراسمنٹ وہ سیم ہی ہے. اور ان کا اس میں اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی یعنی کہ انسلٹ دی موڈیسٹی آف وومین تھرو ورڈز، یا اگر آپ کوئی بھی شخص جو ہے ایک 1% ٹورڈ ادر پرسن جو ہے وہ اپنے الفاظ کے تھرو یا اپنے ایکٹ کے تھرو یا اس کا کوئی فزیکل کانڈکٹ ہوگا
دوسرے پرسن کے حوالے سے انسلٹنگ ہو یا اس کو ایسا اس کے لیے کوئی بھی ایسا اس کا جسٹر ہو جو اس کی پیسفل لائف میں انٹرفیرنس کرے اور اس کی پیسفل لائف کو ڈسٹرب کرے. یعنی کہ آسان الفاظ میں اگر میں سمجھانا چاہوں تو ایسی اگر کوئی بھی کسی ایک پرسن کی پیسفل لائف میں دوسرا جو آدمی اس کا کوئی بھی ایکٹ ہو, چاہے وہ تھرو ورڈ ہو, چاہے وہ تھرو اس کے کانڈکٹ ہو, چاہے وہ اس کے تھرو جسٹر ہو, یعنی کوئی سیٹی بجا رہا ہے, کوئی اس کا کوئی بھی جسٹر ہو سکتا ہے, یا اس کو کوئی فزیکل کانڈکٹ ہے, یا وہ تھرو ورڈ اسپوکن ہو اور اس کے اور دوسرا پرسن اس کو انکمفرٹیبل محسوس کرے, تو ہم اس کو ہراسمنٹ کہیں گے. تو اس کے حوالے سے یعنی کہ اس میں مزید اگر ہم اس کو کہیں گے کہ اس کا کوئی سوشل کانڈکٹ ہو یا پھر ڈیمانڈ سیکچولی فیور, یعنی کہ یہ جو ورڈز ہیں یہ ہماری جو ڈیفینیشن ہے, لیگل ڈیفینیشن ہراسمنٹ کی, اس میں یعنی کہ یہ پراپر ڈیفائن کی گئی. اور تھرو یعنی کہ وربل اور نان وربل کمیونیکیشن کے تھرو اس نے کوئی ایسے ورڈز یا جسٹر اس نے شو کیا ہو, یا پھر فزیکل کانڈکٹ ہو اس کا ایسا کہ جس سے اس کے دوسرے کی جو پیسفل لائف ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہو. اور ایک مزید اس میں چیز ایڈ کرتا چلوں کہ جو ہمارا ورک پلیس ہراسمنٹ کا جو ایکٹ ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کا امپلائی ہے جو کہ اس کی ڈیوٹیز میں وہ چیز نہیں شامل کہ وہ اس کی, اور وہ آپ اس کو ایسی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنی ہے اور آپ اس کے اوپر پریشرائز ڈال دیں, تو یہ بھی ہراسمنٹ میں آئے گا. تو یہ لیگل جو اس کی ڈیفینیشنز ہے ایز پر لا جو انڈر سیکشن 509 اور انڈر ایکٹ جو ہے پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 اس کے مطابق, یعنی کہ اس کو ہم ایز اے ون لائنر اگر ہم کہیں, جو ہمارا جو لا کہتا ہے کہ کوئی بھی ایک شخص جو ہے اس کا کوئی بھی عمل ہو, چاہے وہ اس کے الفاظ کے تھرو ہو, چاہے اس کے وہ فزیکل کانڈکٹ کے تھرو ہو, یا چاہے اس کی کوئی بھی ایسا ایکٹ ہو جس سے دوسرے کی پیسفل لائف میں وہ دوسرا جو شخص ہے وہ انکمفرٹیبل محسوس کرے, تو وہ ہم اس کو ہراسمنٹ کہیں گے. اوکے سر, تھینک یو سو مچ. کافی کمپریہنسولی آپ نے بتایا ہے. آپ کی ڈیفینیشن سے میرے دماغ میں ایک کوشچن آ رہا ہے. ایک تو میں ازیوم کر رہی ہوں کہ آپ نے کیونکہ کہا ہے کہ پیسفل لائف ڈسٹرپٹ ہو رہی ہے, دیٹ مینس کہ ہراسمنٹ ہمیشہ سیکشل ان نیچر نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی امپلائر کوئی ایسا کام بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو امپلائی کی کانٹریکٹ میں نہیں ہے, وہ بھی ہراسمنٹ ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے اسٹارٹ پہ کہا تھا کہ یہ ویمن پروٹیکشن لاز ہیں, تو کیا ہراسمنٹ جو ہے, ہراسمنٹ کا کیس مین یا ٹرانسجینڈر پیپل اگر ان کے خلاف اس طرح کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے تو کہ وہ کن لاس کو استعمال کر کے ہراسمنٹ لیڈ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, اس میں جو ہمارا جو پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ ہراسمنٹ جو ایکٹ ہے, ایون کہ اس میں جو کمپلینٹ کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے, تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ وومن اینڈ مین دونوں جو ہیں وہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو اس کا بیسک جو ٹائٹل ہے اس ایکٹ کا کہ پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ ہراسمنٹ, تو اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ اسپیشلی ان کا فوکس ہے وومن ہراسمنٹ کا جو ایٹ ورک پلیس ہے. لیکن جو میں نے دوسرا جو آپ کو سیکشن ایک بیان کیا ہے ہمارے جو پینل لاز ہیں اس کا سیکشن 509 پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن ہے, اس میں تمام مین, فیمیل, میل, ٹرانسجینڈر تمام اس کو کور کرتے ہیں. یعنی کہ ایز یہ جو ہمارا ایک اسپیشل لا ہے ورک پلیس کا, اس کو تو فوکس کیا جاتا ہے وومن کی حد تک, لیکن اس میں بھی کمپلینٹ جو ہے وہ مین اینڈ وومن دونوں دے سکتے ہیں. جو شروع کی جو آپ اگر دیکھیں کہ اس کی جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں جو بھی ایکٹ ہوتا ہے, تو اس میں جو کمپلینٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں دونوں کو کور اپ کیا گیا ہے. اور جو دوسرا سیکشن 509 ہے اس میں تمام کور اپ ہوتے ہیں, ٹرانسجینڈر, میل, فیمیل تمام جو ہیں اس میں آتے ہیں. سر یہ جان کے بہت اچھا لگا, بیکاز اکثر اوقات جب ہراسمنٹ کا ورڈ سنا جاتا ہے تو ہمیشہ لگتا ہے کہ جس عورتوں کا ایشو کی بات ہو رہی ہے, مگر ہراسمنٹ صرف سیکشل نہیں ہے, ہراسمنٹ ان جنرل بھی وربل اور فزیکل ہے اور ہر انسان پہ اپلائی ہوتی ہے. سو دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. سر آپ مجھے بتائیں گے لائک ڈفرینٹ فارمز آف ہراسمنٹ کی پنشمنٹس ہمارا لا کس طرح کی بیان کرتا ہے اور ان کو رپورٹ کرنے کا ڈفرینٹ طریقہ کیا ہے؟ اس میں ہراسمنٹ کی اگر ہم بیسیکلی اگر ہم ٹائپس میں بھی جائیں تو جو اس کی جو پراپر جو ٹائپس ہیں, ایک فزیکل ہراسمنٹ آ جاتی ہے کہ جو موسٹ کامن ٹائپ ہے ہراسمنٹ کی ایٹ ورک, یعنی کہ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو وائلنس ہے
تھرو ان کے چاہے وہ فزیکلی وائلنس ہو یا تھرو پراپرٹی ہو یا اس کا یعنی کہ کوئی بھی یا پھر اس کا تھریٹن بیہیویئر ہو تو اس کو ہم فزیکل ہراسمنٹ کہتے ہیں. اسی طرح ایک پرسنل ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے جس کو ہم بلنگ اس کو بلنگ بھی کہا جاتا ہے. تو جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وکٹم جو ہوتا ہے اس کو ان وانٹیڈ ریمارکس یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی پرسن کو ان وانٹیڈ ریمارکس دے یا انسلٹ کرے یا اوفینسو اس کا بیہیویئر ہو یا اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہو تو اس کو ہم پرسنل ہراسمنٹ کی کیٹیگری میں بھی وہ فال کرتی ہے. اسی طرح ایک ڈسکرمنیٹری ہراسمنٹ یعنی کہ اگر آپ کسی کی ریس ایج یا سیکس کے بارے میں کوئی اس طرح کے ریمارکس یا اس طرح کی ورڈنگ یا اس طرح کے کہیں گے تو وہ ڈسکرمنیٹری ہراسمنٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے. اسی طرح ایک اور میجر ٹائپ ہے سائیکولوجیکل ہراسمنٹ. تو یعنی کہ اگر آپ کسی کو ایک ایز اے سائیکولوجیکل اس پہ افیکٹ ڈال رہے ہیں وہ ہراسمنٹ اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے تو وہ یہ بھی ہراسمنٹ کی ایک میجر ٹائپ ہے. تو اس کی یہ 4-5 جو میجر ٹائپس ہیں. اس کے علاوہ ایک سائبر ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ کو کوئی آپ کی جو انفارمیشن ہے آپ کی جو فیس بک آئی ڈیز ہیں وہ اگر اس کی کوئی ہیک کرے یا آپ کی کوئی انفارمیشن ہے پرسنل انفارمیشن ہے تو اس کو مس یوز کرے تو آپ کی جو پکچرز ہیں آپ کی جو کنسنٹ کے بغیر اگر کوئی اپلوڈ کرے تو اس طرح کی وہ سائبر ہراسمنٹ میں بھی اس کو تھرو وہ ای میل ہو تھرو آپ کے سوشل میڈیا جو ڈفرینٹ ٹولز ہیں اس پہ کوئی آپ کو اس طرح کوئی ہراسمنٹ کر رہا ہے تو وہ سائبر ہراسمنٹ میں بھی اس طرح کیا جاتی ہے. اوکے سر اس طرح تو اس کا مطلب تو بیسکلی یہ ہو گیا کہ ہراسمنٹ جو ہے بہت ویرائٹی آف سچویشنس کو کور کر رہی ہے مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھتے ہیں سائبر ہراسمنٹ میں وی ہیو ایویڈینس جو کہ ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں کیس بنانے کے لیے. فزیکل ہراسمنٹ میں بی وی ہیو انجریز جو ہم دکھا سکتے ہیں. باقی فارمس آف ہراسمنٹ جو ہے اس کی انجریز یا اس کا جو ڈیمیج ہے اس کو ایویڈینس کے طور پہ پیش کرنا وہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس طریقے سے ہراسمنٹ کا لا ایویڈینس کتنا ڈیمانڈ کرتا ہے اور وٹنسز کا اگر کوئی پرائیویٹ اسپیس میں ہراسمنٹ ہوئی ہے یا اگر کسی ایسی اسپیس میں ہوئی ہے کہ ان کے پاس اور کوئی اٹیسٹ نہیں کر سکتا اس کا تو وہ ایویڈینس کس طریقے کیا پیش کریں کورٹس میں. بہت ہی اچھا آپ کا یہ کوشچن ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کی ڈفرینس جیسے آپ نے بھی بتائی جیسے وائلنس کی نیچر میں تو اس کا میڈیکل ہو جائے گا یا اگر کوئی بھی وہاں پہ دوسرے لوگ وہاں پہ موجود ہیں تھرو ہراسمنٹ کی ایکٹیویٹی کے دوران تو ان کی اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ جہاں آپ کے پاس اور کوئی بھی آپ کی جو ہے وہ ایویڈینس آپ کے پاس نہیں ہے تو اس میں ایک یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے جو اسپیشلی جو ہمارا ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ ہے تو اس میں آپ اس کے تحت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو وکٹم ہوتا ہے اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ آن اوتھ وہ لی جاتی ہے. آن اوتھ اسٹیٹمنٹ یعنی کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ دے گا اس کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہی ریلائی کرتے ہوئے وہ کیس سارا ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی آپ کی ورک پلیس کے اوپر کوئی ہراس کر رہا ہے آپ کے آفس میں اپنے آفس میں بلا کر وہ آپ کو ہراس کر رہا ہے اور وہاں پہ کوئی دوسرا سیکنڈ پرسن یا کوئی اور کوئی ایویڈینس یا کیمرے یا کوئی اور کوئی چیز آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو اس کی جو وکٹم ہوگا اس کی جو آن اوتھ اسٹیٹمنٹ لی جائے گی اور اسی پہ جو ڈیسیژن دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی پبلک پلیس پہ کوئی اس طرح کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے تو وہ اوبیسلی پبلک اسپیس پہ ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی وہاں پہ پبلک کا جو لوگ ہوں گے ان کی اسٹیٹمنٹ بھی اگر آپ وہ دے سکتے ہیں تو آپ کا کیس مضبوط ہوگا. باقی یہ ہے کہ کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ جس میں میڈیکل اگر آپ کا ہو رہا ہے تو جو میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو میڈیکل آپ کی رپورٹ ہوتی ہے آپ کا جو سائیکولوجیکل کیسز میں بھی جیسے کہ آپ کا جو سائیکولوجسٹ جو ہوتا ہے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی جو رپورٹس ہوتی ہے تو وہ بھی ایز اے ایویڈینس جو ہے وہ اس میں وہ کنسیڈر کی جاتی ہے ہراسمنٹ کے کیسز میں. تو اس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف ایویڈینس ہوتی ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو. اگر کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے تو جو وکٹم ہوگا اس کی بھی آن اوتھ اسٹیٹمنٹ پہ اس کو کیس کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے اور اس کو کیس کو آگے وہ وہاں پہ وہ لے کے چلا جائے گا. Sir, I find this really surprising and progressive
because like Pakistan mein we have a culture of victim blaming and victim shaming, so I was not expecting कि हमारा law just victim के word को भी oath के ऊपर as a primary evidence कबूल करता है, and I think that इसमें is very encouraging. इसमें मैं आपको इसका एलिमेंट एक मजीद जो है इसको मजीद हमारा जो प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है, तो उसका सेक्शन 5 है जिसमें पावर ऑफ इंक्वायरी कमेटी है. उसका सबसे पहला सेक्शन ही यही है, उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप किसी भी जो विक्टिम्स हैं आप उसको ऑन ओथ एग्जामिन कर सकते हैं. तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास कोई और एविडेंस नहीं है तो आप का केस कमजोर है, बल्कि अगर कोई भी नहीं है तो आप अपनी स्टेटमेंट, सिर्फ इसका बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि इस लॉ को मिसयूज ना किया जाए. तो अगर जो ऑन ओथ स्टेटमेंट होगी तो उसमें यानी कि उसको रिलाई किया जाता है कि ऑन ओथ स्टेटमेंट ये दे रहे हैं बिफोर, तो वो उसको कंसिडर किया जाता है कि यार ये वाकई वैलिड एक हरासमेंट का केस था. तो ये चीजें, तो इसमें प्रॉपर सेक्शन 5 है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट का, जिसके तहत ये पावर्स हैं, पावर ऑफ इंक्वायरी कमेटी है कि वो ऑन ओथ इसकी जो स्टेटमेंट होगी विक्टिम की उसको कंसिडर कर सकते हैं. सर आपने बार बार एक लॉ की बात की है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस. मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि वर्क प्लेस को अगर डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा, क्योंकि जो वुमेन इनफॉर्मल सेटिंग में काम करती हैं, फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल एरियाज में छोटे छोटे वर्क प्लेसेस बने होते हैं जो अकाउंटेबल नहीं होते, तो वर्क प्लेस की डेफिनेशन के अंदर और प्रोटेक्शन के अंदर कौन कौन से एरियाज इंक्लूडेड हैं और कौन सी चीजें हमारा लॉ मिस कर रहा है? उसमें एक तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें देख लें कि जो ही हम इस एक्ट को ओपन करते हैं तो शुरू की जो डेफिनेशन आती है वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन, जो उसकी डेफिनेशन डिफाइन की गई है कि कोई भी चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, लेकिन आपका रिलेशनशिप जो है बिटवीन दी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपका होना चाहिए, जहाँ पे कोई भी दोनों एम्प्लॉय हो या एक ओनर हो और एक स्टाफ मेंबर हो. तो असल में बेसिक जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो दोनों का आपस में एज ए एम्प्लॉय का होना चाहिए, एक ओनर का हो या एक स्टाफ मेंबर का हो. तो चाहे वो फॉर्मल है इनफॉर्मल है, कोई भी, यानी कि आपका या वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, कोई कंपनी है, कोई हॉस्पिटल है, जो भी वर्क प्लेस है उसकी बाउंड्री के अंदर कोई भी अगर इस एक्टिविटी आएगी तो वो इस लॉ, जो ये लॉ है वो उसको कवर अप करेगा. तो अगर आपकी जो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री वॉल से कोई बैर आती है, कोई यानी कि जैसे बट्टे पे कोई मुलाजम होते हैं, वहां पे खवातीन अगर वो काम कर रही हैं तो उनकी जो 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 रिजेक्शन होगी तो उसमें वो उनकी वो वर्क प्लेस लॉ उसको कवर अप करेगा. तो यानी कि कोई भी उसकी नेचर ऑफ वर्क पे अगर हम जाएं तो बेसिक पर्पस ये होना चाहिए कि उनका जो रिलेशन है बिटवीन दी एम्प्लॉय जो है वो एज एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय यानी कि इसको होना चाहिए. या ओनर अगर आपको हरासमेंट कर रहा है और स्टाफ मेंबर है तो वो भी उसमें आएगा, या दोनों एम्प्लॉयज हैं या इवन के थर्ड पर्सन भी है. और अगर कोई किसी जगह पे आप काम कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी वहां पे आती है वर्किंग स्पेस पे, तो थर्ड पार्टी की तरफ से जो हरासमेंट होगी ये लॉ उसको भी कवर अप करता है. तो इसको जो वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट है जो 2010 का, तो इसकी बड़ी ब्रॉडली यानी कि इसमें उन्होंने डिफाइन किया गया है कि ये नहीं है कि जो फॉर्मल जो एम्प्लॉयज हैं सिर्फ वही इसको कवर अप करते हैं, बल्कि इनफॉर्मल हो, फॉर्मल हो, चाहे रजिस्टर्ड हो, नॉन रजिस्टर्ड हो, जो भी वर्किंग स्पेस होगी, चाहे वो एनजीओ है, चाहे कंपनी है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे जो भी अदारा है, लेकिन बेसिक पर्पस इसका ये कि आपका आपस में रिलेशन जो है वो एम्प्लॉय का होना चाहिए, वो फिर इसको इस लॉ को कवर अप करेगा. सर थोड़ा सा मैं चाह रही थी आप इसको क्लैरिफाई कर दें. आपने स्टार्टिंग पे कहा था कि रिलेशनशिप जो है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का होना चाहिए, मगर उसके बाद फिर आपने मजीद क्लैरिफाई किया कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के दरमियान भी हरासमेंट हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन भी वर्क प्लेस में आके एम्प्लॉय को हरास करे वो भी हरासमेंट में कंसिडर होता है. तो इसका मतलब ये है कि आपको आपका अगर कोई फेलो कोवर्कर ही आपको हरास करता है वो भी ये लॉ कवर कर रहा है, राइट? जी बिल्कुल. इसमें जैसे मैंने बताया ना आपको कि जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके एम्प्लॉय स्टाफ है, उनकी अगर हो रहा है तो वो भी इस लॉ में आ रहे, वो तो ऑब्वियसली आ ही रहे. अगर कोई यानी कि ओनर की तरफ से हो रहा है, रिलेशनशिप आपका सिर्फ ये होना चाहिए कि आप वर्किंग स्पेस में आप काम कर रहे हैं और आपके काम के दौरान आपको कोई हरासमेंट का ऐसा का मैटर आता है
تو وہ اس لا کے تحت آپ جو ہے پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ جو ہے اس لا کے تحت آپ اس کو آگے اپنے کیس کو لے کے چل سکتے ہیں. Sir, I am very impressed by the law because I was not expecting کہ اتنا comprehensive ہوگا. I was expecting کہ blind spots ہوں گے یہاں پہ. So I'm very impressed کہ ہمارا legislation اتنا strong ہے. پر سر میرا کوشچن بیسکلی اسینشلی اب تھوڑا سا آگے جائے گا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے مے بی اپنے کسی اتھارٹی فگر سے یا اپنے فیلو اسٹوڈنٹ سے, تو کیا وہ پینل کوڈ کے اندر اس چیز کو پلیڈ کریں گے یا پھر ہراسمنٹ آف ورک پلیس والے کے اندر؟ اس میں ڈیفینیشن ایز ایگزامپل میں دے دیتا ہوں کہ جیسے اگر جو اور ہمارا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں تو اس میں جو ٹیچرز ہوں گے وہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے تحت اپنی اس کو لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ایز اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہو رہا ہے تو اسٹوڈنٹ کے بٹوین اسٹوڈنٹس اگر ریلیشن شپ آ رہا ہے تو اس کو ہم جو ہمارا پینل لا ہے 509 ہمارا پاکستان پینل کوڈ, اس کے تحت ہم اپنا جو لوکل پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ جا کر اس کی ایف آئی آر کروا سکتے ہیں, اور یہ دونوں پیرالل چل سکتی ہیں. اگر اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو جو ہمارا جو پروٹیکشن آف وومن جو ایکٹ ہے اس کا اگینسٹ ہراسمنٹ ایکٹ, اس کے کچھ سائلنٹ فیچرز ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جو اس کے جو ہیں. اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ جو پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ ہراسمنٹ ہے ایکٹ یہ 2010 میں پاس ہوا ہے, اور اس کا 2010 میں جب یہ ایکٹ کے پاس ہوا تو اس میں یہ ہے کہ آپ ود ان 30 days یعنی کہ 1 month کے اندر اندر تمام جو بھی ورکنگ اسپیس ہیں اس میں انکوائری کمیٹی بنانا مسٹ ہے. یعنی کہ انکوائری ایک اس کا سیکشن 3 ہے, اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ انکوائری کمیٹی بنائیں گے اور اس میں 3 ممبر کمیٹی ہو یا زیادہ ہو تو, لیکن اس میں نارملی 3 ممبرز ہوں تو اس میں ایک فیمیل ممبر کا ہونا لازمی ہے اس انکوائری کمیٹی میں, اور اس کے تحت ود ان 1 month آپ یہ انکوائری کمیٹی ہر ادارے میں ہونی چاہیے. یہاں تک تو یہ سچویشن یہ آ گیا آج 2020 ہے, 10 سال بعد ہونے کے بعد بھی, اس لا کے پاس ہونے کے بعد بھی لوگوں کو ایک تو اس لا کے بارے میں پتہ نہیں ہے, دوسرا جو سٹاف ممبرز ہیں ان کو اس کے بیسک فیچرز کا نہیں پتا کہ ہر ادارے میں, چاہے پرائیویٹ آرگنائزیشن ہو, چاہے گورنمنٹ آرگنائزیشن ہو, چاہے یونیورسٹی ہے, چاہے کالج ہے, چاہے این جی او ہے, جو بھی ادارہ ہے جہاں پہ لوگ جاب کریں یعنی کہ ان کی ورکنگ اسپیس ہو رہی ہے وہ ڈکلیئر, تو وہاں پہ ایک ہر ڈپارٹمنٹ کی الگ الگ یا ایک میوچلی جو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک ہراسمنٹ کمیٹی بنائی جائے گی لازمی طور پر, کہ چاہے اگر کسی بھی اسٹاف ممبر کو کوئی ایشو ہو تو وہ اس ہراسمنٹ کمیٹی کے پاس جا کر اپنی ڈائریکٹ ایک اپنی پٹیشن دائر کر سکتا ہے کہ یہ مجھے میرے اسٹاف ممبر نے مجھے ہراسمنٹ کی ہے. تو وہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ اس کیس کو ود ان 7 days جو ہے وہ دوسری جو پارٹی ہوگی جس کے اگینسٹ کمپلینٹ آئی ہے اس کو نوٹس ایشو کرے گی اور اس کو کہے گی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو آپ اس میں ہمارے پاس پیش کریں, نہیں تو آپ کے خلاف وہ ہوگی. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر سیکنڈ جو پارٹی ہے جس کے اگینسٹ کمپلینٹ رجسٹرڈ ہوئی ہے, اگر وہ اس میں آتی ہے اپنی ایویڈنس دیتی ہے تو پھر وہ ویل اینڈ گڈ, ادروائز اگر وہ اس میں پیش نہیں ہوتی تو اس کے خلاف ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ اگر ایک کمپلینٹ آ رہی ہے اور دوسرا جو سٹاف جس کے اگینسٹ کمپلینٹ آئی ہے تو اگر اس کو سیریس نہیں لے رہا تو اس کے خلاف کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوگی, بلکہ اس کے خلاف پروسیڈنگ بھی ہوگی اور ود ان 1 month جو ہے انہوں نے وہ کمپلینٹ ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے. اور اینڈ پہ اس میں 2 طرح کی پینلٹیز ہیں, ایک مائنر پینلٹیز ہیں اور ایک میجر پینلٹیز ہیں. مائنر پینلٹیز میں یہ آتا ہے کہ آپ ان کو کمپنسیشن دلوا سکتے ہیں, آپ ان کی جو اپ گریڈیشن ہے وہ ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے آپ وہ اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کو روک سکتے ہیں, آپ اس کی جو سیلری ہے وہ 2-3 مہینے کے لیے آپ اس کو اسپیسیفک پیریڈ کے لیے اس کو وہ ایشو نہیں کر سکتے. پھر میجر پینلٹیز میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ اس کو ریموول فرام سروس, یعنی کہ آپ اس کی کوئی گورنمنٹ جاب, آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ اسٹاف ممبرز ہیں تو آپ اس کو ریموول فرام سروس بھی ہو سکتا ہے, اور ایون کہ لوور گریڈ پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی اس کا گریڈ ہے, اس کا اسکیل ہے, اس کو نیچے اسکیل پہ آپ اس کو لا سکتے ہیں اور اس کو کمپلسری اس کی ریٹائرمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کو فائن بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو 2 طرح کی کیٹیگریز دی گئی ہیں کہ ایک تو مائنر پینلٹیز بھی دے سکتے ہیں کہ اس کو اگر کوئی اتنا سیریس ایشو نہیں ہے
تو اس کو کمپنسیشن دلوا سکتے ہیں آپ اس لا کے تحت. تو انکوائری کمیٹی جو ہے یہ ود ان 1 month اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. اور اگر آپ انکوائری کمیٹی سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں تو پھر کیا, تو اس میں پھر یہ ہے کہ ombuds پرسن اپوائنٹ ہوئے ہیں پورے پاکستان میں اور ایز اے پروونشل اسٹیٹس. جیسے کہ اسلام آباد میں ایک ہے تو آئی سی ٹی کے ombuds پرسن ہے, اسی طرح پنجاب کے ہیں, اسی طرح کے پی کے ہیں, اسی طرح بلوچستان کے ہیں, اسی طرح سندھ کے ہیں. تو ہر حوالے سے آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ اگر آپ ہراسمنٹ کمیٹی جو انکوائری کمیٹی ہے اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ اپنی کمپلینٹ ombuds پرسن کے پاس بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ انکوائری کمیٹی کے سے سیٹسفائڈ ہیں لیکن اس کے ڈیسیژن سے سیٹسفائڈ نہیں ہے تو اس ڈیسیژن کے اگینسٹ آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں ombuds پرسن کے پاس ود ان 30 days. یعنی کہ اگر آپ کمپلیننٹ ہیں اور آپ کی کمپلینٹ پہ جو انکوائری کمیٹی نے جو ڈیسیژن دیا ہے آپ اس سے متفق نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ڈیسیژن نہیں آیا, اس میں مزید بہتر آ سکتا تھا, تو آپ اس ڈیسیژن کو چیلنج کر سکتے ہیں ombuds پرسن کے پاس ود ان 30 days. اور ایون کہ ombuds پرسن کا بھی ڈیسیژن جو ہوگا وہ بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اگر جو فیڈرل کیپٹل کی جو اس میں جو کمپلیننٹ ہوں گے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان, اور جو پروونشل ہوتے ہیں پروونس کے ہیں وہ گورنر جو ہوتے ہیں اس صوبے کے جو گورنر ہوتے ہیں ان کے پاس اس ڈیسیژن کو چیلنج کر سکتے ہیں ombuds پرسن کی بھی, وہ بھی ود ان 30 days کا ٹائم اس میں دیا گیا ہے. تو وہ چیزیں تو, اور اس لا کی ایک اور بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے اس کا سائلنٹ فیچر کہ آپ نے جو بھی آپ کی ورکنگ اسپیس ہے جو نوٹس بورڈ جہاں پہ ڈسپلے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ لا ڈسپلے ہونا چاہیے تاکہ جو سٹاف وہاں کا جو سٹاف ہے ان کو پتا ہو کہ اس طرح کا لا پاکستان کے اندر موجود ہے, اور اگر جن کو آلریڈی اس حوالے سے انفارمیشن نہیں ہے تو وہ اس کو اسٹڈی کر سکیں, اور اگر کسی کو اس طرح کا ایشو آتا ہے تو وہ اس کے خلاف کمپلینٹ انکوائری کمیٹی کے پاس درج کر سکتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا لا آپ نے ڈسپلے نہیں کیا اپنی مین اسپیس پہ تو جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا پھر ombuds پرسن ہے, اگر وہ وزٹ کریں ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں اور وہاں پہ یہ لا ڈسپلے ہوا نظر نہ آتا ہو تو اپ ٹو 1 lakh تک جو ہے ان کو وہ فائن کر سکتے ہیں ایڈمنسٹریشن کو. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس کی چیز جو فیچرز ہیں, ایک یہ کہ یہ لا ہے آپ پبلکلی ڈسپلے ہونا چاہیے ورکنگ اسپیس کے اندر. دوسرا یہ کہ انکوائری کمیٹی کا ہونا بہت ضروری ہے تمام آرگنائزیشن کے اندر. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کے 2 جو میجر پوائنٹس ہیں, یہ اگر کسی کو اسٹاف ممبرس کو اگر ان حوالے سے بھی پتا ہو تو اپنی آرگنائزیشن میں اگر ان کی اس طرح کی انکوائری کمیٹی نہیں اسٹیبلش ہوئی تو وہ کل جا کر وہ اس حوالے سے اپنی ایڈمنسٹریشن کو پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن میں انکوائری کمیٹی کون سی ہے ہراسمنٹ سے ریلیونٹ. اگر ہمیں کوئی ہراسمنٹ کا کوئی میٹر آتا ہے تو ہم کہاں پہ کمپلینٹ دیں گے. تو وہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری اس طرح کی ایڈمنسٹریشن کا یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور جو ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی میں ہوں, چاہے NGO میں جاب کر رہے ہوں, چاہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوں, چاہے پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوں, جیسے شروع میں میں نے بتایا ہے کہ صرف بیسک اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ امپلائی کا ہونا چاہیے یا امپلائر اور امپلائی کے ہونا چاہیے. آپ کام کر رہے ہیں ورکنگ اسپیس میں تو آپ اس لا کو آپ یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ کو اس طرح کا کوئی میٹر فیل کریں ہراسمنٹ کا تو آپ اس لا کو جو ہے اس لا کے تحت آپ اپنی کمپلینٹ جو ہے رجسٹر کروا سکتے ہیں. سر تو اسینشلی جو ورکرز ہیں ان کے پاس تو پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو ہے ان ہراسمنٹ کے کیسز میں ان کی وہ انکوائری کمیٹی آ گئی, مگر اس کے بعد اگر وہاں سے سیٹسفیکشن نہیں تو ombuds پرسن, وہاں سے نہیں تو گورنر. مگر ایٹ دا سیم ٹائم یونیورسٹیز کی جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ورکرز کنسیڈر نہیں ہوتے بیکاز وہ امپلائیز میں نہیں آتے, اور ان کی انکوائری کمیٹیز جو ہیں ہراسمنٹ کمیٹیز نہیں اسٹیبلش ہوئی ہوئی کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر. وہ اپنے جو کمپلین ہے کیا وہ ڈائریکٹلی FIR کے تھرو کر سکتے ہیں پینل کوڈ کے اندر, لائک کرمنل چارجز ہی لے کے جا سکتے ہیں, یا پھر وہ بھی لائک ان کو بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی انسٹیٹیوشن سے ڈیمانڈ کر سکیں, اور اگر انسٹیٹیوشن نہ سنے ان کی بات تو وہ کہاں پہ کمپلین رجسٹر کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ ایک تو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کیا ہے ورک پلیس ہراسمنٹ کو, اور ایک جیسے میں نے شروع میں ایک سیکشن بتایا ہے پاکستان پینل کوڈ کا 509, آپ کوئی بھی امپلائی ہے وہ دونوں آپشن اویل کر سکتا ہے. ایک تو اس کے خلاف انکوائری کمیٹی میں جو وہاں پہ کمپلینٹ رجسٹر کروا سکتا ہے,
سوری میرے حال میں کوئی ڈسکنیکٹ ہوا تھا وہ. اچھا ایک تو انکوائری کمیٹی کے پاس جا سکتے ہیں. دوسرا آپ پیرالل ایز ویل ایز آپ جو ہے اس جو بھی آپ کا ورکنگ اسپیس کے دوران یا آپ کی جو یونیورسٹی ہے جو بھی انسٹیٹیوشن ہے اس میں اگر آپ کو اس طرح کا میٹر فیل کر رہے ہیں تو آپ لوکل پولیس اسٹیشن جو ہوگا اس کی جورسڈکشن میں وہاں پہ جا کر آپ اپنی ایف آئی آر جو ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہوتی ہے ایف آئی آر اسٹینڈ فار ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. کسی بھی اوکرنس سے ریلیونٹ جو ہے آپ وہاں پہ ایف آئی آر اس کی درج کروا سکتے ہیں اور وہ کیس بھی آپ کا کرمنل کیس اس کے اگینسٹ رجسٹرڈ ہوگا. جیسے کہ میں نے آپ کو پنشمنٹ کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ جو ہمارا جو پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ ہراسمنٹ جو ہے اس کے تحت تو 2 طرح کی پنشمنٹ ہوتی ہیں, ایک مائنر اور ایک میجر. یعنی کہ اس میں فرام ریموو ہو سکتے ہیں, آپ ریٹائرمنٹ ہو جائے گی, آپ کا لو گریڈ ہوگا, لیکن اس میں ہو سکتا ہے آپ کو پنشمنٹ نہ ملے, آپ کو فائن مل جائے, آپ کو کمپنسیشن بھی مل جائے. تو آپ تو چاہتے ہیں کہ اس کو جو پریپریٹر ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. تو اگر آپ وہ چاہتے ہیں تو آپ نے ساتھ ساتھ ایف آئی آر بھی رجسٹر کروانی ہے. تو ایف آئی آر جو ہے آپ اپنی لوکل پولیس اسٹیشن میں کر سکتے ہیں اور دونوں آپ ایٹ اے ٹائم بھی کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں یا جو دوسرے ہیں پبلک اسپیس پہ ہو رہی ہے ہراسمنٹ, تو وہ صرف اور صرف جو ہے 509 کے تحت اپنی کمپلینٹ رجسٹر کروائیں گے. ان کو وہ دوسرا جو لا ہے وہ اٹریکٹ نہیں کرتا, وہ کیونکہ وہ پبلک اسپیس پہ ہو رہی ہے. آپ کی ورکنگ اسپیس کی جو باؤنڈری ہے اس کے باہر جو ہوگی وہ پبلک اسپیس ہراسمنٹ میں آئے گی. تو اس کو جو ہمارا جو 509 ہے 509 ہے سیکشن پاکستان پینل کوڈ کا, اس کے تحت آپ اپنی کمپلینٹ ایف آئی آر جو ہے وہ رجسٹر کروائیں گے اور اس میں جو لوکل پولیس اسٹیشن ہے وہ اس میں انکوائری کرے گا اور اس میں پھر آگے بیلز وغیرہ اور ٹرائل چلے گا اور تھرو آپ کی وہ لوگ آپ کی جو کورٹس ہوتی ہیں میجسٹریٹس کی وہاں پہ وہ کیس بھی چلے گا اور سارا کچھ جو ہوگا. تو یہ اس میں سر آئی گیس پھر ہمیں ایک ایسا اسپاٹ مل گیا جہاں پہ پاکستانی لا اور اسٹرینتھن ہو سکتا ہے, یعنی جو اسٹوڈنٹس کی آن کیمپس نیڈز ہے, بیکاز یوتھ ہمارا 70% بلج ہے اور وہ پروٹیکٹیڈ نہیں ہے آن دیئر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس. آئی تھنک یہ ایک بلائنڈ اسپاٹ ہمیں ملا ہے جہاں پہ یوتھ کیمپین کر سکتی ہے اور اس بارے میں آگے بات کر سکتی ہے کہ ہمیں پروٹیکشن لاس چاہیے ہماری, کیونکہ سر پرسنلی اسپیکنگ میں جتنی ویمن کو جانتی ہوں اور میں پرسنلی بھی اپنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ڈفرنٹ فارم آف ہراسمنٹ کا شکار رہ چکی ہوں. I really didn't have anywhere to go. And FIR always seemed so extreme and measured کہ FIR کرا لی پتہ نہیں کیا بڑی چیز ہو گئی. And most importantly جو ڈر ہوتا ہے ریٹیلیشن کا کہ FIR کروانے کے بعد میری سیفٹی کو پروٹیکٹ کون کرے گا, کہ پبلک اسپیس میں وہ شخص یا اس شخص کی فیملی یا کوئی بھی مجھ پہ میری سیفٹی کو کون پروٹیکٹ کرے گا ان لوگوں سے. تو ہماری اسٹیٹ جو ہے وکٹمس کو یا وٹنسز کو کس طرح کی پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے؟ اس میں بہت ہی اچھا کوشچن ہے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو وکٹم ہوتا ہے ہماری سوسائٹی اسی کو بلیم کری ہوتی ہے. حالانکہ یہ دیکھا جائے کہ آپ اگر حالانکہ وہ تو وکٹم ہے, اس کے ساتھ اس طرح کا ہراسمنٹ کا ایشو فیل ہو رہا ہے اور اس کو ہماری جو سوسائٹی وہ بلیم کرتی ہے کہ آپ گے کیوں تھے اور ایسا کیا معاملہ تھا ہر چیز. اور اس میں آپ کو بتاؤں جیسے کہ ہمارا بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے جو ہمیں ملے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے ہمارا پاکستان کا جو آئین ہے اس کی جو چیپٹر 2 ہے اس کا, اور اس میں جو ڈفرینٹ ٹائپ آف جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کا سیکشن آرٹیکل 14 ہے. آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو ڈگنیٹی, یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی کسی بھی سٹیزن کی ڈگنیٹی کے اگینسٹ کوئی اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں تو وہ آپ کا وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو رہا ہے. اور دوسرا جو آپ کا جو رائٹ ہے آپ کا رائٹ ٹو سیکیورٹی, جو آپ نے کوشچن کیا رائٹ ٹو سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی, وہ آپ کا ہمارا سیکشن 9 ہے, آرٹیکل 9 ہے ہمارا, جس میں وہ اشور کرتا ہے کہ اسٹیٹ اشور کرے کہ تمام سٹیزن کو ان کی سیکیورٹی کو اور ان کی پرائیویسی کو, یہ تو ہمیں ہماری اسٹیٹ کی طرف سے گورنمنٹ کیے گئے ہیں. یہ تو اب ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے, ان کی اوبلیگیشنز میں آ جاتا ہے کہ ہمیں جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں, بیسک فنڈامنٹل رائٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کو بائی برتھ ملتے ہیں, نہ کہ یعنی کہ جو بھی سٹیزن ہیں وہ ہمارے پاکستان کے سٹیزن ہیں, یہ انہیں ہماری کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی طرف سے بائی برتھ ملے گئے ہیں, اور وہ یہ ہر حال میں اشور ہونے چاہیے کہ ان کو وہ اپنے آپ کو پرائیویسی, ان کی جو پرائیویسی ہے وہ ان کو اشور ہونی چاہیے, ان کی جو سیفٹی ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 9 جو ہے اس کے تحت وہ ان کو ہونی چاہیے.
اور رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے, ان کی کسی بھی انسان کی شخصیت کی جو ہے اس کی جو عزت وقار ہے اس کے اگینسٹ کوئی بھی اگر کوئی قدم ہوگا تو وہ اس کا وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہو رہا ہے. اسی طرح ہمارا جو رائٹ ٹو 18 آرٹیکل 18 ہے, آئی تھنک 18 ہے یا 19 ہے, اس میں بزنس جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو بزنس شپ ہے, تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کریں آن ورکنگ اسپیس پہ. تو یہ ہمارا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے جو آپ کی جو ڈیوٹیز میں آ گیا, آپ کا جو کانٹریکٹ ہو گیا وہ آپ نے ڈیوٹیز پرووائڈ کی اور مہینے بعد آپ نے چیک وصول کر لیا, یہ ہو گیا, یہ انف نہیں ہے, بلکہ آپ نے اس کا جو امپلائی ہے آپ نے اس کو سیف ورکنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے. یہ ہماری بیسک فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے. سر پر اگر آپ تھوڑا سا دیکھتے ہیں, پہلے بھی میں نے اس بارے میں بات کی تھی, اب آہستہ آہستہ گگ اکانومی کا دور ہی جا رہا ہے, یعنی امپلائیز کو کانٹریکٹ پہ بھی نہیں صرف اور صرف ایک پرٹیکولر گگ یا ایک پرٹیکولر ٹاسک کے لیے ہائر کیا جاتا ہے, اینڈ ہائر بھی یا تو ریموٹلی کیا جاتا ہے یا آن لوکیشن, اینڈ اس کے بعد اس امپلائی کی کوئی ریکارڈ, کوئی لائک اس کو سوشل سیکورٹی یا بینیفٹس نہیں ملتے ہیں. تو کیا ایسے امپلائیز جو اتنے شارٹ ٹرم کے لیے کسی ورک پلیس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہے ہیں, وہ ایکچولی میں کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم اس آرگنائزیشن کا پارٹ ہیں, بیکاز ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ کانٹریکٹ پہ بھی نہیں ہوتے. میں نے اس میں بالکل وہ کلیم کر سکتے ہیں, ایون کہ آپ نے تو کانٹریکٹ تو دور کی بات ہے, ایون کہ اگر کوئی اورلی بیسس پہ کوئی ورکنگ کر رہا ہے, کوئی ڈیلی بیسس پہ ورکنگ کر رہا ہے, تو وہ بھی اس لا کے تحت اپنی کمپلینٹ رجسٹر کروا سکتا ہے. اور اس لا میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کمپلینٹ لے کے جا رہا ہے آپ کا اسٹاف ممبر, تو وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اشور کرے کہ وہ اس کو ریموو نہیں کر سکتی. یہ نہیں ہے کہ کوئی اسٹاف ممبر کوئی اس کی ایڈمنسٹریشن کے اگینسٹ یا کسی بھی اسٹاف ممبر کے اگینسٹ کوئی کمپلینٹ رجسٹر کروا رہا ہے, تو آپ اس کی بیس پہ وہ جب کمپلینٹ ڈیسائیڈ ہو جائے تو بعد میں آپ اس کو ریموو کر سکیں. تو جو بھی ہوگا وہ یہ اس لا کے تحت اس میں اشورٹی دی گئی ہے کہ آپ کسی بھی کمپلینٹ کے اگینسٹ اور کسی بھی وٹنس کے اگینسٹ آپ کوئی بھی اس کے خلاف انکوائری نہیں کر سکتے یا اس کو ریموول فرام سروس نہیں کر سکتے کہ وہ اس نے کمپلینٹ رجسٹر کروا لیا ہے ایڈمنسٹریشن کے اگینسٹ تو آپ اس کو ریموو کر دیں, چاہے وہ ڈیلی بیسس پہ کام کر رہا ہے, چاہے وہ گھنٹوں کے بیسس پہ کام کر رہا ہے, اورلی بیسس پہ کر رہا ہے, چاہے کانٹریکٹ کا ہے, چاہے پرماننٹ ہے, چاہے ٹیمپریری ہے, جس کیٹیگری میں بھی فال کر رہا ہے, لیکن وہ امپلائی ہے تو وہ کمپلینٹ رجسٹر کروا سکتا ہے. اس کو بیسک پرپز یہ کہ اس کو اگر کوئی ہراسمنٹ کا ایشو کوئی فیل کر رہا ہے اور وہ انکمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے, جو کہ اس کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں, بیسک فنڈامنٹل رائٹس میں کوئی اگر اس کو وائلیٹ کر رہا ہے تو اس کے پاس اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ یہ جو لاز اویلیبل ہیں ان کو وہ یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو وہ اشور کروا سکے. اوکے سر, تھینک یو اس ایکسپلینیشن کا. سر میں آپ سے تھوڑا سا ایک جنیرک کوشچن پوچھوں گی آپ کے, پنشمنٹ کس طرح کی پرووائڈ ہوتی ہے؟ ایک تو آپ نے بتایا تو کمپنسیشن ملتی ہے, اور ایک ہوتی ہے یا تو امپریزنمنٹ ہوتی ہے. تو اپ ٹو کتنا سال کی امپریزنمنٹ بیسکلی ہوتی ہے, اینڈ اس چیز پہ تھوڑا سا گائڈ کر دیں کہ پروٹیکشن فار ایگزامپل سائبر ہراسمنٹ کی اور فزیکل ہراسمنٹ دونوں کی انٹینسٹی اور لائک میتھڈ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے, تو اس میں ایف آئی اے کا رول کہاں آ جاتا ہے رپورٹنگ میں اور پنشمنٹ دینے میں, سارٹ آف اس لائن پہ میرا کوشچن ہے. اچھا, اس میں بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے اور اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ہم کیٹیگری وائز ہم چلتے ہیں. جیسے کہ ورک پلیس پہ ہم نے ڈسکس کیا ہے, تو ورک پلیس کا جو لا ہے وہ ورک پلیس پہ ہم نے پنشمنٹ بھی ڈسکس کر لیا, مائنر پنشمنٹ اور میجر پنشمنٹ. اس میں آپ انکوائری کمیٹی کے پاس آپ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کمپلینٹ رجسٹر کرواتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے تو آپ ڈائریکٹ ombuds پرسن کے پاس بھی جا سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہو گئی ورک پلیس ہراسمنٹ. نمبر 2 ہو گئی ہم آ جاتے ہیں کہ پبلک اسپیس پہ یا یونیورسٹیز کے اندر جو ہیں یا کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جو ہے, وہ جو انڈر سیکشن 509 ہوگی. تو 509 یہ کہتا ہے کہ اس کو 3 ایئرس پنشمنٹ ہوگی اور 25,000 تک فائن ہو سکتا ہے, جو آپ 509 کے تحت آپ جو پنشمنٹ رجسٹر کرواتے ہیں. ایک آ جاتی ہے پنشمنٹ, آپ کو موبائل فون کے ہراسمنٹ ہو رہی ہے, موبائل فون پہ آپ کو کال کر رہا ہے, آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہے, وہ آپ کو تھرو کال کر رہا ہے, آپ کو تھرو میسجز کر رہا ہے, آپ نے اس کو منع یعنی کہ آپ اس سے بات نہیں کرنے چاہ رہے, لیکن پھر بھی وہ بار بار آپ کو کال کر رہا ہے, آپ کو میسجز کر رہا ہے, آپ یا ادر کمیونیکیشن کے تھرو ہو رہی ہے. تو اس میں ہمارا ایک لا ہے ٹیلی گراف ایکٹ ہے 1885 کا.
تو اس میں بھی اس کا سیکشن ہے سیکشن 25D ٹیلی گراف ایکٹ کا کہ اگر کوئی آپ کو تھرو موبائل فون یعنی کہ تھرو موبائل کالز یا تھرو SMS کے تھرو ٹیکسٹ میسج کے تھرو اگر کوئی ہراس کر رہا ہے تو آپ نے وہ میٹر کہاں پہ رپورٹ کروانا ہے. تو وہ بھی سیکشن 25D کی جو ایک FIR رجسٹرڈ ہوگی تھرو لوکل پولیس اسٹیشن میں, آپ وہاں پہ جائیں گے تو اس کی بھی جو پنشمنٹ ہے وہ 3 ایئر پنشمنٹ ہے اور 25,000 تک فائن ہو سکتا ہے یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں اور سائبر ہراسمنٹ پہ. سائبر ہراسمنٹ کے جو میٹرز ہیں وہ ہماری جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے یعنی کہ جو FIA ہے وہ ڈیل کرتی ہے. اگر کوئی اس طرح کا کوئی میٹر آتا ہے تو آپ نے FIA کے پاس رپورٹ کروانا ہوتا ہے. اس کے رپورٹنگ کے بھی 2 پروسیجر ہیں. جو FIA کے جو پولیس اسٹیشنز بھی بنے ہوئے ہیں, زونل وائز بنے ہوئے پورے پاکستان میں, یا آپ وہاں پہ جا کے کروا سکتے ہیں. اگر آپ فوری طور پر آپ نے رپورٹنگ کروانی ہے تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا کر سائبر کرائم زون ایک ان کا ہے اور اس کی آپ آن لائن کمپلینٹ بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں تھرو آپ کی ان کی ویب سائٹ پہ جا کر اگر کوئی اس طرح کا ہراسمنٹ کا میٹر آتا ہے, اور اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو سوشل میڈیا ہراسمنٹ جو ہیں. اب اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں ان کے جو اس کے ایک پورا ایک پراپر ایک لا بنا ہوا ہے, پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016. یعنی کہ جو بھی الیکٹرانک کرائم ہو رہے ہیں آپ کے تھرو ای میل کے تھرو ہو رہے ہیں, آپ کے تھرو فیس بک ID کے تھرو ہو رہے ہیں, یا فیک ID کریٹ ہو رہی ہے, یا آپ کا کوئی بھی کنٹینٹ ہے پرائیویٹ کنٹینٹ ہے آپ کا وہ پبلکلی اپلوڈ ہو رہا ہے اور آپ کی وداؤٹ کنسنٹ کے اپلوڈ ہو رہا ہے, آپ کی پکچر ہے اور کوئی بھی پرسن اس کو اپلوڈ کر رہا ہے اور آپ کی کنسنٹ نہیں اس نے لی تو آپ نے وہ میٹر کہاں پہ اس کو رپورٹ کروانا ہے, تو وہ FIA کے پاس ہوگا. FIA کے پاس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ہے, یا تو آپ پولیس اسٹیشن میں جائیں وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ کو فوری طور پر کروانا ہے تو آپ نے آن لائن بھی کروا سکتے ہیں. اب اس کے ڈفرینٹ جو ہمارا یہ لا ہے پیکا لا ہے, اس کو شارٹ ہینڈ میں اس کو کہتے ہیں پیکا, ان کے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016. یہ فل فلیج ایک لا ہے ہمارا جو کہ ہمارے سائبر ہراسمنٹ سے ریلیونٹ ہے. تو اس کے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سیکشن 20 ہے جو کہ اگینسٹ دی ڈگنیٹی آف نیچرل پرسن, یا کوئی بھی اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ ڈیفیم کرے, آپ کے اگینسٹ کوئی بھی کنٹینٹ ہے آپ کی ڈگنیٹی کے اگینسٹ کوئی اپلوڈ کر رہا ہے, کوئی میرے خلاف کوئی پوسٹ اپلوڈ کر رہا ہے, وہ تھرو یعنی کہ ایکچوئل ورڈنگ یعنی کہ پوسٹ اپلوڈ ہو رہی ہے یا کوئی بھی کنٹینٹ اپلوڈ ہو رہا ہے یا تھرو ای میل ہو رہا ہے, تو ہم سیکشن 20 ہے اس کے تحت ہم FIA پہ جو ہم کمپلینٹ رجسٹر کروائیں گے تو اس میں 3 سال تک پنشمنٹ ہے اور 1 ملین تک فائن ہو سکتا ہے, یعنی کہ 10 لاکھ تک فائن اس کو ہو سکتا ہے, اور یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اس میں بہت سختی سے اب یہ ڈیل کیا جا رہا ہے ہمارے جو سائبر ہراسمنٹ کے میٹرز ہیں. اس طرح ایک اور سیکشن ہے اس کا بہت امپورٹنٹ, سیکشن 21 ہے اس کا پیکا لا کا, کہ اگر آپ کی پرسنل فوٹو ہے اس کو فوٹو شاپ کر اور اس کو وہ اپلوڈ کر رہا ہے اور وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے, آپ کی پکچرز کو آپ کسی کے پاس آ گئی ہیں اور وہ آپ کی پکچرز کو وہ بلیک میل کر رہا ہے آپ کو تھرو آن لائن, تو اس کو آپ نے رپورٹ کروانا ہے سیکشن 21 کے تحت, اور اس کی 5 سال پنشمنٹ ہے اور 5 ملین یعنی کہ 50 لاکھ تک اس کو فائن ہو سکتا ہے یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور سیکشن ہے کہ اگر آپ کو if someone is monitoring on you on online, کہ اگر آپ کو کوئی فیس بک پہ کوئی مانیٹر کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ فرینڈ بھی نہیں ہے, آپ کو آپ کی انفارمیشن مانیٹر کر رہا ہے, یا پھر آپ کی کوئی پکچر ہے جیسے میں نے آپ کا پکچر آپ کی اپلوڈ کرا ہے وداؤٹ یور کنسنٹ, آپ کی پرائیویٹ پکچر ہے کسی نے اپلوڈ کر دی, اب آپ اس کے خلاف اس میٹر کو رپورٹ کروانا چاہ رہے ہیں, تو سیکشن 24 ہے پیکا لا کا, یہ آپ کو اشور کرتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی اگر آپ کو مانیٹر کر رہا ہے اور آپ کے وداؤٹ کنسنٹ کے اگینسٹ اور آپ کی پکچرز اپلوڈ ہو رہی ہیں, تو اس کو آپ سیکشن 24 ڈیل کرتا ہے, اور اس میں بھی 3 ایئرز پنشمنٹ ہے اور 1 ملین فائن ہے. اور اس طرح کے میٹر میں اگر کوئی مائنر وکٹم ہے
مائنر وکٹم کے اگینسٹ ہو رہی ہے اس طرح کی, یعنی کہ مائنر وکٹم کو اس کی پکچرز اپلوڈ ہو رہی ہیں اس کی کنسنٹ کے بغیر ہو رہی ہیں, یا اس کی کوئی اس کو آن لائن اسپیس پہ کوئی مانیٹر کر رہا ہے وداؤٹ کنسنٹ, تو اس صورتحال میں 5 ایئر پنشمنٹ ہوگی اور 10 ملین تک فائن ہو سکتا ہے, یا پھر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو بہت سیریس قسم کے یہ لا 2016 میں پاس ہوا ہے, اور اس کو بڑا سیریس لیا جا رہا ہے. اور لیکن ہمارے جو سٹیزن ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, ہماری جو جنرل پبلک ہے, ان کو ان لاز کے حوالے سے ابھی اویئرنیس نہیں ہے, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم اس طرح کا میٹر آ جائے تو ہم نے کیسے رپورٹ کروانا ہے. تو آج ہم نے جیسے ڈفرینٹ ٹائپ آف ہراسمنٹ ہے اس کو ڈسکس کیا. تو یہ جو سوشل میڈیا کے ہراسمنٹ ہوتی ہے یہ ایف آئی اے ڈیل کرتی ہے. آپ نے ایف آئی اے کے پاس جانا ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کو موبائل فون پہ ہراس کر رہا ہے, موبائل فون پہ کال کر رہا ہے, میسج کر رہا ہے, آپ نے لوکل پولیس اسٹیشن میں جانا ہے, اور 25G جو ہے ٹیلی گراف ایکٹ کا, اس کے تحت ایف آئی آر ہوگی. اگر کوئی پبلک اسپیس پہ ہراس کر رہا ہے, ایک اور میں آپ سے بڑا امپورٹنٹ ایک سیکشن ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. آپ پبلک اسپیس پہ جا رہے ہیں, کسی آپ پارک میں ہیں, کسی بھی جگہ پہ ہیں آپ, تو کوئی لڑکے گزر رہے ہیں, کوئی سیٹیاں بجا رہے ہیں, کوئی گانے گا رہے ہیں, تو آپ یہ بھی ہمارا جو پینل کوڈ کا ہمارا 294 ہے سیکشن کا, کہ اگر کوئی آپ کی جو پرائیویٹ جو لائف ہے اس میں وہ آپ کی جو اس کو انٹرفیرنس کر رہا ہے, یعنی کہ یہ پبلک اسپیس تو نہیں ہے, کوئی پارک تو نہیں ہے گانے گانے کے لیے, یا کوئی چوک پہ کسی بھی مارکیٹ میں کھڑے ہو کے کوئی گانے گا رہا ہے, تو آپ اس میٹر کو بھی رپورٹ کر سکتے ہیں تھرو لوکل پولیس اسٹیشن میں. آپ جا کے اس کا پراپر ایک سیکشن ہے الگ سے, سیکشن 294 پاکستان پینل کوڈ کا, لیکن اس میں پنشمنٹ 3 ایئر 3 مہینے کی پنشمنٹ ہے, اور فائن بھی ہے, یا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس طرح کے ڈفرینٹ لاز ہیں, لیکن ہمارے جنرل پبلک کو پتہ نہیں ہے وہ. اور اسی طرح کے سیشن جب ہوں گے تو ان کو جب اویئرنیس آئے گی تو اس طرح کا میٹر آئے گا تو وہ رپورٹ بھی کریں گے. تو یہ ہم نے ابھی جو ڈسکس کیا ہے ڈفرینٹ ٹائپ آف ہراسمنٹ, اور وہاں پہ کہاں پہ رپورٹ کروانا ہے, اور کہاں ان کی کیا کیا پنشمنٹ ہے. تو یہ اگر اس پہ مزید کوئی کوشچن ہے آپ کے ہے تو وہ بھی پوچھ سکتی ہیں, یا کوئی نیا کوشچن ہے تو وہ بھی آپ. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بہت کمپریہنسو طریقے سے بتایا. میں ہمارے اس ٹاپک کو تھوڑا سا میں ریپ اپ کرتی ہوں تاکہ ہم 1-2 کوسچنس انہیریٹنس لا پہ بھی دیکھ لیں, کیونکہ ٹائم ہمارا تھوڑا رہ گیا ہے. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ہراسمنٹ جو ہے پاکستانی لا بہت پروگریسولی ڈیفائن کرتا ہے. ہراسمنٹ میں ڈفرینٹ ٹائپس آف ہراسمنٹ ہے, جیسے فزیکل, سائیکولوجیکل, ڈسکریمنیٹری, سائبر. ڈفرینٹ ٹائپس آف ہراسمنٹ کو بہت کمپریہنسولی ہمارا لا ڈیل کر رہا ہے. ورک پلیس ہراسمنٹ کا جو لا ہے وہ اسپیسیفکلی ورک پلیس امپلائیز کو ڈیل کرتا ہے, اور جو پینل کوڈ جو ہے وہ باقی پبلک اسپیس میں کسی اور کی کہیں بھی جو ہراسمنٹ ہے اس کو ڈیل کرتا ہے. جو پروٹیکشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے وہ سائبر ہراسمنٹ کو ڈیل کرتا ہے. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ اور امپریسو چیز جو میں نے آج آپ سے سیکھی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا لا جو ہے وہ وکٹم کے ورڈ کو جو ہے ایز پرائمری ایویڈنس مانتا ہے ان کیسز جہاں پہ اس کے پاس اور ایویڈنس نہیں ہے, وچ از آئی فرینکلی بلیو بہت ریولیوشنری اپروچ ہے, بیکاز ہمارا کلچر اس چیز کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کرتا. سو تھینک یو سر فار دیٹ. میں تھوڑا سا آگے جاؤں گی انہیریٹنس لاز کے اوپر. سب سے پہلے تو ایک کامن انڈرسٹینڈنگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ انہیریٹنس میں بیٹی کا ایک حصہ ہے, بیٹے کا 2 حصہ ہے. یہ شرعی حصے ہیں, اس کی بیسس پہ انہیریٹنس جو ہے لوگ اس کامن جنیرک شرعی سینٹینس کی بیسس پہ اپنی انہیریٹنس جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں. کیا ہمارا لا بھی اسی ڈویژن کو فالو کرتا ہے؟ جی بالکل. اس میں انہیریٹنس لاز میں ہم چلے جائیں تو اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے, جیسے کہ اگر ہم فادر کی طرف اگر ہم دیکھیں, فادر کی جو اس کی جو وراثت ہے, اس کی جو بھی پراپرٹی ہے, چاہے وہ موویبل پراپرٹی ہے چاہے ایموویبل پراپرٹی ہے, تو ڈیورنگ دی لائف ٹائم اگر وہ اپنی جس کو چاہے وہ اس کو دے سکتا ہے. لیکن چلیں وہ اس میں مزید اس کو ڈیٹیل کرتے ہیں. لیکن آپ کا جو کوشچن ہے کہ اس کی ریشو ہے وہ کیا, تو اس میں یہ ہے کہ جو بیٹا ہوگا اس کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا, اور جو وائف ہے اس کو 1.8 جو ہے وہ ریشو ملے گی. تو جو مدر ہوتی ہے اس کو 1.4 جو ہے اس کو, یعنی کہ جو آپ کا ٹوٹل بھی جو بھی شیئرز ہے جتنی بھی پراپرٹی ہے اس کا اس کے 2 شیئرز جو ہے وہ بیٹے کو ملیں گے, اور 1 حصہ جو ہے وہ بیٹی کو ملے گا. اور اسی طرح اگر اس کی وائف ہے تو 1.8 جو ہے اس کی ٹوٹل جو ہے
اس کا 1.8 شیئر جو ہوگا وہ اس کی وائف کو ملے گا اور مدر کو 1.4 جو ہے وہ ریشو ملتی ہے. تو یہ ان کی جو ریشو ہے, جو بھی ان کی چاہے موویبل پراپرٹی ہے چاہے نان موویبل پراپرٹی ہے, تو جو جتنی بھی ٹوٹل وہ پراپرٹی ہوگی تو ان کی ریشو اس طرح ہوگی. سر اگر کوئی شخص اپنی کوئی لیگل ول ڈیتھ سے پہلے لکھوا جائے جس میں وہ اس ریشو کو فالو نہ کرے, تو اس کے بعد جو ہے اس کے کوئی جو ڈسینڈنٹس ہیں یا دوسرے جو لوگ کلیم کر رہے ہیں پراپرٹی کو, کیا وہ اس بات کو کلیم کر سکتے ہیں کہ اس ریشو میں ڈویژن ہونی چاہیے تھی, ہمیں کم ملا ہے ہمیں زیادہ ملا ہے؟ یعنی اگر لیگل ول میں کچھ اور لکھا گیا ہے تو پھر اسے کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, اس میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے اور ہمارے عام پبلک کو میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑا سا بریفلی بتانا چاہیے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ڈیورنگ دی لائف ٹائم, فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپل لے لیتا ہوں کہ میری زندگی کے دوران میری جو بھی پراپرٹی ہوگی چاہے موویبل ہے چاہے نان موویبل ہے, تو میں اپنے جو میرے لیگل ہیئرز ہیں, جو میرے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, جو بھی میرے لیگل ہیئرز ہیں, میں ان کو اگر اپنی مرضی کے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی کنسرٹ لینے کی, کسی بھی لیگل ہیئرز کی کنسرٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو اگر آپ نے کسی اپنے لیگل ہیئرز میں سے فار ایگزامپل کسی کے 4 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں, اگر وہ کسی کو ایک عزیز ہے, ایک بیٹا زیادہ عزیز ہے اور وہ اس سے زیادہ اس کو لوننگ ہے, کیئرنگ ہے اور اس سے زیادہ اس کی اٹیچمنٹ ہے, تو اس کو بھی وہ اگر وہ اس کو اپنی پراپرٹی دینا چاہے تو 1/3 اس کی جو ٹوٹل پراپرٹی ہے وہ اس کو ڈیورنگ دی لائف ٹائم وہ نہیں دے سکتا. یعنی کہ وہ بھی تب جو اس کے جو دوسرے لیگل ہیئرز ہیں وہ اس کی کنسنٹ کے بغیر وہ 1/3 سے زیادہ لیگل 1/3 تک اس کو الاؤ ہے. یعنی کہ اس کی ٹوٹل جو اس کی جو پراپرٹی ہے موویبل نان موویبل 1/3 تک وہ ڈیورنگ دی لائف ٹائم وہ دے سکتا ہے, چاہے وہ لیگل ہیئرز کو دے چاہے آؤٹ آف دی لیگل ہیئرز کو دے, تو وہ 1/3 تک دے سکتا ہے. لیکن 1/3 سے زیادہ اگر دے گا تو اس کو جو اس کی لیگل ہیئرز ہیں ان سے کنسرٹ لینی پڑے گی. اور اب اگر خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آفٹر دا ڈیتھ وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایک جو یہ جیسے لا ہے, ہمارے لینڈ ریونیو لاز ہیں, ان کی جو جیسے ہم نے یہ ریشو ہم نے ڈسکس کی, تو اس میں کوئی بھی لیگل ہیئرز ہے وہ جو تحصیلدار ہوتا ہے یا پٹواری ہوتا ہے, جو ریکارڈ کیپرز ہوتے ہیں, ہمارے لینڈ آفیسرز ہوتے ہیں, ان کو وہ ایک سمپل اپلیکیشن دیں گے اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ ساتھ اٹیچ کریں گے سوری تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ساتھ اٹیچ کریں گے اور اس کی وہ لیگل ہیئرز جو بھی ہوں گے وہ آٹومیٹکلی جو لیگل ریکارڈ کیپرز ہوتے ہیں وہ خود سے ہی وہ ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ان کا جو بھی ریسپیکٹو شیئر ہوگا وہ خود سے بنائیں گے, یہ نہیں کہ یہ بنا کر دیں گے. وہ جو پٹواری ہوگا, جو تحصیلدار ہوگا, وہ خود سے پھر وہ دیکھے گا اتنے اتنے اس کے بیٹے ہیں, اتنے بیٹیاں ہیں, اتنی وائف ہیں, جو اس کے لیگل ہیئرز کی لسٹ میں آئے گا. اور لیگل ہیئرز کی لسٹ میں کون آئے گا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آپ کے جو نادرا کے جو ریکارڈ ہوتا ہے اس میں فیملی رجسٹریشن ٹری جو ہوتی ہے, جو فیملی ریکارڈ کے اندر نادرا کے ریکارڈ میں جو بھی آپ کے ہوں گے پر جو شو ہو رہے ہوں گے فیملی میں, وہ آپ کے وہ انٹائٹل ہوں گے اس کا اپنا شیئر لینے کا, چاہے وہ ڈائریکٹ, بے شک فار ایگزامپل کسی ایک بندے نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں یا 3 شریکیں ہیں, جو بھی اس کے جو اولاد ہوگی وہ اس کی دونوں وہ اگر وہ شو ہوتے ہیں کسی ایک وائف سے, اگر اس کے وہ جو اس کے جو بچے ہیں وہ تو شو ہو رہے ہیں ریکارڈ میں, لیکن دوسری کے نہیں ہو رہے, تو وہ پھر جو دوسری کے جو ہیں وہ نہیں انٹائٹل ہو سکتے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریکارڈ میں آپ اپنے جو آپ کے جو فادر ہیں یا جو بھی آپ کے بڑے بھائی ہیں یا جو باقی ہیں, ان کے ریکارڈ میں آپ ایز اے فیملی ٹری جو ہے وہاں پہ آپ کا ریکارڈ شو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو وہ جو اس لسٹ میں, اس فیملی ٹری رجسٹریشن میں جو ممبران جو ممبرز ہوں گے اور جس کیٹیگری میں فال کرتے ہوں گے, چاہے وہ بردر ہیں, چاہے سسٹر ہیں, چاہے مدر ہے, چاہے وائف ہے, تو جو کیٹیگری ہوگی ان کی جو ریشو ہوگی اس حساب سے پھر جو ہمارے لینڈ ریونیو کے جو آفیسرز ہیں وہ خود سے وہ ایز پر لا وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور وہ خود سے وہ کر دیں گے. تو یہ ان کا ایک اس میں تھا. اور دوسرا اس میں اگر بعد میں پارٹیشن آ جاتی ہے, کوئی وہ نہیں دے سکتا, تو آپ وہ تھرو سیول کورٹس میں آپ سوٹ بھی دائر کر سکتے ہیں, سیول سوٹ دائر کر سکتے ہیں. اور اس پہ ایک پراپرٹی ہے فار ایگزامپل, اس میں ایک گھر ہے 5 مرلے کا اور وہ 5 اس کے اب آ جاتے ہیں,
لیگل ہیئرز یہاں رہتے ہیں ان کا ایک ایک مرلے کا بنتا ہے. تو ایک ایک مرلے کو وہ اگر وہ فار ایگزامپل یہ ہو سکتا ہے کہ نارملی کوئی ایک لیگل ہیئرز اگر وہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے, لیکن اگر ان کی آپس میں کنسنٹ ڈویلپ نہیں ہوتا تو وہ اپنی اس کا سوٹ فاٹ پارٹیشن جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں ان کورٹس جو ہے, اس میں وہ اپنا جو ان کا حصہ ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس طرح, اور کوئی بھی زبردستی ان سے کوئی ان کا حصہ نہیں چھین سکتا. سر یہ تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ڈیتھ کے بعد لینڈ ریونیو آفیسر جو ہیں وہ اس اسٹینڈرڈ ریشو کو فالو کرتے ہوئے ڈویژنس کرتے ہیں. پھر مجھے وہاں نہیں دکھتا ہے کہ آپ کسی ویمن سے اس کا رائٹ چھین سکتے ہو, بیکاز کیونکہ وہ فیملی ممبرس تو دے نہیں رہے, وہ تو لینڈ ریونیو آفیسرز دے رہے ہیں. مگر اگر لائف کے دوران کسی کی ڈویژن ہو رہی ہے تو کیا اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اپنی کسی بیٹی کو جو ہے وہ آگ کر دے یا کہے کہ اس کو انہیریٹنس نہیں دینی اور صرف اپنے بیٹوں میں بانٹ دے, کیونکہ ایک کامن کنسیپشن ہے کہ پاکستان میں بیٹیوں کو انہیریٹنس نہیں دی جاتی. اس میں بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور اس میں آپ بتاتا ہوں 2016 میں ہمارے پاکستان پینل لا ہے اس میں امینڈمنٹ ہوئی اور پراپر ایک سیکشن ایڈ کیا گیا اسی حوالے سے, کیونکہ ہمارے یہاں کا جو معاشرہ ہے وہ ہماری خواتین کو وہ کہتا ہے کہ جی آپ کا وہ آپ کی جو وراثت ہے آپ کا حق نہیں بنتا, اور زبردستی ان کی جو وراثت ہے ان سے وہ چھین لی جاتی ہے. حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے, اور اس میں آپ پراپر ایک لا بن گیا ہے سیکشن 498 سب سیکشن اے ہے, یعنی 498A پاکستان پینل کوڈ کا, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی عورت کو اگر آپ اس کا جو لیگل اس کا انہیریٹنس پراپرٹی ہے اور اس میں آپ اس کو زبردستی آپ اس کو رائٹ نہیں دے رہے حالانکہ وہ لینا چاہ رہی ہے. یہاں پہ نارملی تو ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ زبردستی پریشرائز بھی کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں دے دیں اور آپ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کر لیں, اور ہمارا جو ایک فیملی سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ جی نہیں عورتیں نہیں لیتی سارا کچھ یہ ہے, تو آپ اس کو پریشرائز نہیں کریں گے. جب تک وہ خود سے فری ول سے وہ اسٹیٹمنٹ نہ دے بیفور تحصیلدار کے جی میں اپنا شیئر جو ہے میں اپنے بھائی کو دے دیتی ہوں یا میں سیل کرنا چاہتی ہوں یا جو بھی ہے, اگر وہ اس سے زبردستی کی جاتی ہے تو وہ سیکشن 498 کے تحت FIR بھی جو ہے وہ رپورٹ کروا سکتی ہے, اور اس کی جو ہے وہ 10 ایئر پنشمنٹ ہے. یہ بڑا سیریس کرائم ہے, اور 10 ایئر یعنی کہ جن کی اس طرح کی پنشمنٹ ہوتی ہے اس کو بڑا ہینیس کرائم تصور کیا جاتا ہے. 10 ایئر پنشمنٹ, اور اس میں 10 لاکھ تک جو فائن ہے اور یا پھر دونوں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ پراپر ایک سیکشن ہے ہمارے پاکستان پینل لا کے تحت جس کے تحت آپ فیملی ممبرس کے تحت بھی کروا سکتے ہیں. ایون کہ اگر وہ زبردستی کروا رہے اور بعد میں وہ کہتی ہے کہ جی عورت وہ کہتی ہے مجھ سے زبردستی اسٹیٹمنٹ لی ہے انہوں نے, تو وہ بعد میں اس سیکشن کے تحت وہ اس کو میٹر کو رپورٹ بھی کروائے گی پولیس اسٹیشن میں 498A کے تحت, اور FIR بھی اس پر رجسٹرڈ ہوگی کہ وہ کوئی بھی فیملی ممبر ہے اس کا جو اس کا لیگل رائٹ ہے چاہے وہ موویبل پراپرٹی ہے چاہے نان موویبل پراپرٹی ہے تو اس سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا. اور اب اس طرح کی جو میٹرز ہیں اب ایون کہ یہ بھی ہو گیا کہ جو امبرڈس پرسن ہیں ان کے پاس بھی پاورز آ گئی ہیں کہ وہ اس طرح کے میٹرز کو وہ ڈیل کریں, اور اس کا بیسک پرپز کیا ہے کہ اس کو سپیڈی ان کے ریزالو کرنے کے لیے سپیڈی ٹرائل دیا گیا ہے کہ آپ ان کو جلد سے جلد ان کو سالو کریں گے. جو فیمیل کی جو پراپرٹی رائٹس جو پراپرٹی ایشوز ہوں گے وہ امبرڈس پرسن وہ ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں, تاکہ ان کے خواتین کو جائیداد کے حوالے سے کوئی بھی کوئی طرح کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہ جلد سے جلد وہ سالو ہو اور اس کو دیکھا جائے. سر کیونکہ آپ پریکٹس کرتے رہے لا, آپ نے کس قسم کی کامن دیکھا ہے میتھڈس کہ عورتوں کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے ان طریقوں کے ذریعے انہیریٹنس سے, اور ان کچھ یونیک ایگزامپلز اگر آپ کچھ ایگزامپل کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ ان طریقوں کو کامنلی پاکستانی لوگ یوز کرتے ہیں اور ہمارا لا اس سے بچا رہا ہے انہیریٹنس سے ڈپرائیو کرنے میں ویمن کو. اس میں سب سے پہلا تو ہمارا جو ایک تو کلچرل جو ہمارا ایک سسٹم ہے اس میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جی خواتین جو ہیں, ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں تو اسلام آباد میں بھی اس طرح کے ایشوز ہیں کہ لوگوں کی مینٹلٹی یہ ہے کہ وہ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جی خواتین جو ہے وہ وراثت سے وہ حصہ لے نہیں سکتی, وہ صرف مرد کا رائٹ ہے. حالانکہ جو خواتین کا اور مردوں کا ایکول رائٹ ہے, جو ان کو ریسپیکٹیو شیئر ان کو ملے, ہاں جو ان کا شیئر بنتا ہے وہ اسی حد تک ان کو وہ انٹائٹل ہیں اپنا شیئر لینے کی, لیکن ان کا جو حصہ ہے وہ کبھی بھی وہ کوئی چھین نہیں سکتا. تو ہمارا سب سے جو بڑا ایک اس طرح کا جو ایشو ہے وہ فیملی ایشو, جو کلچر ہمارے جو اوبلیگیشنز ہیں اس کو انہوں نے بنایا ہوتا ہے, اور وہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے کلچر میں ہماری فیملی میں جو ہے وہ عورتیں جو ہیں وہ حصہ نہیں لیتی. ایون کہ ہمارے سامنے
میں کیونکہ پریکٹسنگ لائر ہوں, ہمارے بہت سے ایسے میٹرز آتے ہیں ایون کہ اسلام آباد میں, ہم اسلام آباد کی بات کریں تو آپ کو دیکھیں کہ جو ساؤتھ پنجاب اور سندھ اور باقی جو وہاں پہ کیا حالات ہوں گے. تو یہی جو ان میں ایک تو یہ چیز سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ جی ہمارا کلچر جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین جو ہیں وہ وراثت سے حصہ لیں. دوسرا ان کے ساتھ جو سب سے جو بیسک ایشو ہے وہ ان سے زبردستی بیان لیے جاتے ہیں, ان کو سائیکولوجیکلی ان کے اوپر ایک پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں اگر آپ حصہ لیں گے تو آپ ہماری فیملی سے کٹ آف ہو گئے ہیں. آپ وہیں کہ ان کو سائیکولوجیکل پریشر ڈالا جاتا ہے کہ جی آپ اگر آپ نے لے لیا, آپ نے اپنا شیئر لے لیا تو ہمارا اور آپ کا اور آج آپ کا اور ہمارا جو ہے وہ شیئر وہ ریلیشن جو ہے وہ آج سے ختم. تو یہ چیزیں یعنی کہ ان کو ایک سائیکولوجیکلی بھی ان پہ پریشر ڈالا جاتا ہے. دوسرا ان سے زبردستی کی جاتی ہے کہ آپ ہر حال میں دے, اور یہ چیزیں جو ہیں تو ہماری اس طرح کے لاز اویلیبل ہیں لیکن عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اور کچھ خواتین ہیں وہ بڑی مایوس بھی ہوتی ہیں کہ جی نہیں ہمارے لا ہمیں پروٹیکٹ کرے گا نہیں کرے گا, حالانکہ یہ لاز اویلیبل ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا سیکشن 498A وہ اسپیشلی 2016 کی امینڈمنٹ ہوئی ہے, اس سے پہلے وہ لا میں نہیں تھا کیونکہ بہت زیادہ یہ ایشو رپورٹ ہو رہے تھے. تو یہ سیکشن کو ایڈ کیا گیا ہمارے پینل لاز کے اندر تاکہ جو خواتین ہیں, ضروری نہیں ہے کہ خواتین بھی اس کیس کو رپورٹ کروائیں, کوئی بھی فیملی ممبر اس کا کروا سکتا ہے, کوئی سٹیزن کروا سکتا ہے, کوئی پڑوسی کروا سکتا ہے. ایف آئی آر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کمپلیننٹ خود جو وکٹم ہے وہ خود کروائے, کوئی بھی پرسن جو ہے اس کے سامنے کوئی اس طرح کا کوئی ایشو ہو رہا ہے تو وہ بھی اس کو کوئی فیملی ممبر دوسرا کروا سکتا ہے, میل فیملی ممبر کروا سکتا ہے, کوئی آرگنائزیشن ہے آپ اس کو اپروچ کرتے ہیں وہ آپ کے بہاف پہ کمپلینٹ رجسٹر کروا سکتی ہے. تو ایف آئی آر میں آپ کوئی بھی کروا سکتے ہیں. اور اس طرح کی اب جو ہے بیسک چیز ہے کہ اب سٹیزن کو عام جنرل پبلک کو اس طرح کی جو اویئرنیس ہوگی تو یہ ایشو بھی ایڈریس ہوتا جائے گا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ایشو بھی کم ہوتا جائے گا. اور خواتین کا جو وراثت میں جو ان کا جائز جو ان کا جو قانونی اور شرعی جو حق ہے وہ ان کو لازمی ملے گا اور ان سے وہ کوئی چھین نہیں سکتا. سر آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی لیگل ایئرس کی کہ کون اسپیسیفکلی ہوتے ہیں. پاکستان میں ایک بہت پرومیننٹ پریکٹس ہے کہ اکثر آپ اپنے بچے جو ہے وہ اپنے کسی ریلیٹیو کو دے دیتے ہو کہ وہ پال لیتے ہیں ایز دیئر اون, مگر ٹیکنیکلی اسپیکنگ برتھ رجسٹریشن کے وقت تو وہ اپنے اوریجنل برتھ پیرنٹس کے نام پہ رجسٹر ہوتے ہیں. تو جب انہیریٹنس کا ایشو آتا ہے تو اکثر طور پر میں نے یہ چیز سنی ہے کہ جب انہیریٹنس کا ایشو آتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں جو فاسٹر پیرنٹس ہیں وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ تم ہماری اوریجنل بیٹی تو ہو نہیں. اس طریقے سے بھی اس کو ڈپرائیو کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے. کیا اس لوپ ہول کو کوئی پروٹیکشن ہے اس لوپ ہول سے؟ اس میں ایک آپ کے اس کوشچن سے کرنے سے ایک آپ نے پہلے بھی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ اگر کوئی باپ جو ہے کسی بھی فیملی اس کی اپنی لیگل ہیئر کو آگ کر دیتا ہے تو اس کا کیا ہوگا. ایک میں ان دونوں چیزوں کو میں اٹیچ کرتا ہوں کہ پہلے میں آگ والے پہ آ جاتا ہوں کہ اس جو یہ آتا ہے کہ یہ اخبار شعار میں آ جاتا ہے کسی کو کسی بیٹے سے یا کسی کے ساتھ بھی نفرت ہے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ تو بڑا وہ ایک اس کا ہو جاتا ہے کہ جی تم میرے خاندان کے نہیں ہو, سارا کچھ یہ نکل جائے. اس کی قانون میں کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی لیگل امپورٹنس نہیں ہے, چاہے جو مرضی وہ کر دے کہ دی آپ میں نے آپ کو آگ کر دیا, میں نے اپنے آپ میری فیملی سے نکل جاؤ سب کچھ. لیکن جب وہ اس کا باپ جو ہے اس کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے بعد آفٹر اس کی ڈیتھ جو ہے وہ جو وراثت میں جو بھی حصہ ہوگا وہ اسی طرح وہ اس کا لینے کا اس کو وہ لیگل رائٹ ہے. تو یہ آگ والا جو ہے اس کی لیگل کوئی ویلیو نہیں ہے, صرف ایک وہ ہمارا ایک سوشل ایک وہ اس کا وہ بنا ہوا ہے کہ جی میں اپنے اس کو بیٹے کو آگ کر دیتا ہوں, میں بیٹی کو آگ کر دیتا ہوں فلانا یہ وہ چیزیں. تو اس کی لیگل کوئی جو ویلیو نہیں ہے. یعنی کہ ایک چیز یہ لوگ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ایک اس طرح کے بڑے میٹرز آتے ہیں اور ہم نیوز پیپرز میں بھی دیکھتے ہیں کہ جی نیوز پیپر میں ایڈ لگ جاتے ہیں کہ جی میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا اور آج کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور یہ وہ چیزیں جو ہیں. لیکن ڈیورنگ دی لائف ٹائم اگر وہ اس سے ناراض ہے جو بھی ہے وہ ہے, لیکن آفٹر دی ڈیتھ جو ہے اس کو اسی طرح ہی اس کا لیگل ہیئر ملے گا جیسے وہ پہلے ملتا تھا سارا کچھ جو ہے. تو دوسرا جو کوشچن تھا آپ کا
وہ یہ تھا کہ اگر کوئی اپنے چائلڈ جو ہے ان کی کسٹڈی جو ہے وہ کسی کو دوسرے کو دے دیتے ہیں. تو جیسے ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، تو اس کا ایک تو اگر تو اس کے جو والدین جو ہیں اس بچے کے وہ زندہ ہیں تو وہ تو اوبیسلی انہی کے جو فیملی ٹری ہے اسی میں وہ شو ہو رہے ہوں گے، وہ سارا کچھ ہوں گے. لیکن اس کا ایک طریقہ کار، اس کا حل ایک یہ بھی ہے کہ تھرو آپ، اگر آپ نے اپنے اس کو کسی کے بچوں کو اڈاپٹ کر لیا ہے تو اس کا پھر کورٹ میں آپ گارڈین شپ جو ہے وہ آپ کو گارڈین شپ کا ایک سوٹ دائر کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے گارڈین شپ جو ہے ان کے جو والدین سے وہ خود وہاں پہ آئیں گے، جن کو جو گارڈین شپ مل رہی ہے تو وہ لیں گے. تو پھر ان کی اس بچے کی جو بھی پراپرٹی ہوگی، اس کو جو بھی لیگل اس کے جو بھی اس کی یعنی کہ موویبل پراپرٹی، نان موویبل پراپرٹی، تو جو کورٹ کی طرف سے گارڈین اپوائنٹ ہوگا وہ انٹائٹل ہے اس کی پراپرٹی کو سیل کرنے کا، اس کی ویلفیئر کا سارا کچھ جو ہے وہ جو گارڈین اپوائنٹ ہوگا. بے شک اس کے والدین زندہ ہیں تب بھی اگر، لیکن مین چیز یہ ہے کہ والدین اگر کنسرن دیں گے، یعنی کہ جو اس کے اوریجنل اس کے جو ہیں یعنی کہ اس کے والدین ہیں تو وہ اس کو یعنی کہ الاؤ کرتے ہیں، تو پھر اور اس کے ریکارڈ سے پھر یہ کہ آپ آفٹر گارڈین شپ آپ نے کورٹ سوٹ ایک دائر کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ گارڈین اپوائنٹ ہو جائیں تو سوٹ فار ڈکلریشن اینڈ پرماننٹ انجیکشن، کہ اس کی جو اونرشپ ہے یعنی کہ اس کی جو فیملی ٹری جو اس کے جو پریویسلی جو اس کے تھے لیگل یعنی کہ اس کے جو فیملی ممبرز تھے ان سے ٹرانسفر ہو کر آپ آ جائے تو اس کا. لیکن یہ چیز بالکل یہی ہے جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ اگر کوئی ٹرانسفر نہیں کروائے گا پراپر لیگل ڈاکومنٹ میں پھر وہی رہیں گے. پھر جو بے شک آپ نئے جن کے پاس جاری ہے، ان کی کسٹڈی جاری ہے، چاہے وہ جتنے مرضی امیر ہیں غریب ہیں جو بھی ہیں، ان کی پراپرٹی سے وہ حصہ نہیں لے سکتا جب تک وہ لیگل اس کی جو اوریجن جو ہمارے جو لاز ہیں ناودرا کے ان میں وہ شو نہیں ہوں گے تو اس وقت تک. یعنی آپ کے گارڈین کی جو پراپرٹی ہے اگر وہ آپ کے گارڈین ہے تو اس پراپرٹی کے اندر بھی آپ کا انہیریٹنس میں حصہ ہے. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ جب آپ تھرو کورٹ آپ گارڈین اپوائنٹ ہو جائیں تب تو آپ اس وقت پھر اپنے جو اوریجنل پیرنٹس ہیں ان کی پراپرٹی میں حصہ اپنا ویو کر دیتے ہیں. جی بالکل 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 یہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں سے آپ نے ٹرانسفر کروا لی اور وہاں پہ رکھی تو پھر یہ چیزیں ہیں. گارڈین بیسیکلی جو تھرو کورٹ جو گارڈین اپوائنٹ ہوتا ہے اس کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے والدین نہیں ہیں تو جیسے فیملی میٹرز میں یعنی کہ ہم اس کو اگر ہم زیادہ بہتر ہم ڈیفائن کریں تو فیملی میٹرز میں فار ایگزامپل کسی کی ریزولوشن ہو جاتی ہے، سپریشن ہو جاتی ہے ہسبینڈ وائف میں، تو پھر اس میں جو ان کی جو کسٹڈی ہوتی ہے بچوں کی وہ پھر اس میں وہ ہوتا ہے. اگر ان کے فادر نہیں ہے یعنی کہ اس کا والد اگر نہیں زندہ تو پھر اس کی جو کسٹڈی جو ہے وہ اس کے دادا کو یا دادی کو مل جاتی ہے. وہ اس کی پھر وہ لیکن وہ ملے گی تھرو یعنی کہ گارڈین تھرو گارڈین پٹیشن کے تھرو. تو وہ یعنی کہ پھر وہ کورٹ جو ہے وہ ان کو اپوائنٹ کر دیتی ہے دادا کو دادی کو. اگر وہ بھی نہیں ہے تو کوئی اور فیملی کا ممبر کر سکتا ہے. تو وہ یعنی کہ وہ پھر وہ گارڈین جو اپوائنٹ ہوں گے وہ پھر بچوں کی کیئرنگ کریں گے. سارا کچھ جو ہے وہ بچوں کی ویلفیئر آف دی مائنر جو ہے وہ اس کی جب تک وہ میجر نہیں ہو جاتا یعنی کہ جو 18 سال تک نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ جو ہے ان کی ویلفیئر جو ہے اس کی ایجوکیشن اس کی دیکھ بھال سب کچھ جو ہے وہ جو گارڈین اپوائنٹ ہوگا وہ کرے گا. تو بیسک جو لا ہے اس کا یہ نارملی یہی ہے کہ اگر کوئی خود ولنگ سے اپنے بچے کسی اور کو دے رہا ہے اور وہ زندہ بھی ہے تو پھر وہ اس پہ ہے کہ اپنے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ ٹرانسفر کروائیں اپنے ریکارڈ سے. سارا کچھ آپ اپنے ریکارڈ میں رکھیں، وہاں سے بھی آپ انٹائٹلمنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن جس کے پاس جا رہے ہیں اس سے آپ تب بھی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ریکارڈ وہاں پہ شو ہو رہا ہے اور یا وہ آپ کو خود فری ول سے اگر وہ آپ کو دیں تو ادروائز آپ لیگلی ان سے نہیں لے سکتے. سر تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں گے کورٹس سول کورٹس ہیں یا فیملی کورٹس ہیں جہاں پہ یہ گارڈین شپ ہوتی ہے یا جی پھر انہیریٹنس کے ایشوز آ سکتی ہیں؟ ہاں انہیریٹنس کے جو ایشوز ہیں اگر ہم اسپیشلی ان کو دیکھا جائے تو وہ سول کورٹس ہوتی ہیں. وہ سول جو جج ہوتا ہے ہمارا وہ سول جج کم جوڈیشل میجسٹریٹ ہوتا ہے اور پلس ان کے پاس فیملی کیسز کی بھی پاورز ہوتی ہیں. لیکن اس میں ان کے وہ کرمنل کیس بھی ڈیل کر رہا ہوتا ہے، سول کیسز بھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں فیملی کیسز بھی. لیکن ہمارے ہاں نارملی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو فیملی ججز ہوتے ہیں وہ پراپر صرف ایک فیملی جج ہی ہوتے ہیں
وہ صرف فیملی میٹرز کو ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ان کا اسٹیٹس ہوتا ہے وہ سول جج کا ہی ہوتا ہے. سول جج اوبلیگ فیملی جج ہوتا ہے, یعنی کہ وہ فیملی میٹرز کو وہ صرف وہی ڈیل کرتا ہے, لیکن اس کا اسٹیٹس سول جج ہوتا ہے. فیملی کورٹس جو ہیں پھر وہ گارڈین ججز جو ہے وہ گارڈین کے جو میٹرز ہیں وہ فیملی اسپیشلی فیملی میٹرز میں جو ہیں تو وہ پھر وہ فیملی کورٹس میں جاتے ہیں. اوکے سر, تھینک یو سو مچ سر. آج کی انفارمیشن, آج کا سیشن میرے لیے پرسنلی بہت انفارمیٹیو تھا. آئی ہوپ جو ابھی سن رہے ہیں یا جو بعد میں سنیں ان کے لیے بھی ہو. آئی ریئلی اپریشیٹ جو آپ کام کر رہے ہیں اور آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں اتنا کچھ سکھایا. Thank you so much for that. It was really a pleasure. Thank you so much. We have some questions, so I would like Mr. Faisal to answer them. Sir, our first question is from Mr. Naveed Saeed. Unka question hai, I would like to ask about Women's Charter of Demands, which has recently been signed by more than 2,000 prominent working women. How will the charter contribute to combating gender-based violence? بہت اچھا آپ کا کوشچن ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ جی جو بھی ہمارے وومن ایکٹیوسٹ ہیں وہ اگر وہ اس طرح کی وومن چارٹر ایک ڈیولپ کر رہے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے. اور اس میں آپ کو میں بتاؤں ہمارا ایک نیشنل ادارہ ایک بنا ہوا ہے, نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن, جو اسپیشلی جو وومن رائٹس کو جو ڈیل کرتا ہے, چاہے وہ وومن کے پراپرٹی رائٹس ہیں, چاہے ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے وومن کے اوپر, چاہے کوئی بھی وومن سے ریلیونٹ جو بھی لیگل فریم ورک ہوگا, جو بھی لیجسلیشن ہوگی, جو بھی کوئی اس طرح کی میٹرز ہوں گے, تو وہ ہمارا ایک نیشنل ادارہ ایک بنا ہوا ہے, نیشنل اسٹیٹس آن نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن. تو وہ اس طرح کے میٹرز کو, اور بہت اپریشیٹ میں کرتا ہوں جو وومن چارٹر جو ڈیولپ کیا گیا ہے, اور اس طرح کے مزید اس میں ہونا چاہیے. اور ان کو ایکٹیولی جو ہے ہماری جو چیزیں جو وومن چارٹر میں ہیں, ایسی چیزیں جو ہماری لیجسلیشن میں ابھی نہیں آئیں, تو ان کو فالو اپ کرنا چاہیے, ہمارے پارلیمنٹرین کو دینا چاہیے, تاکہ جو چیزیں ابھی ہماری لیجسلیشن میں مسنگ ہیں وومن رائٹ سے ریلیونٹ, اور جو ہمیں اسپیشلی جو انٹرنیشنل لاز ہیں, ہمارے انٹرنیشنل کنونشن ہیں اسپیشلی جو وومن سے ریلیونٹ بھی ہیں, انٹرنیشنل کنونشن آن دی رائٹ آف وومن جو ہیں اس میں بھی اویلیبل ہیں, لیکن ہمارے نیشنل لاز میں اویلیبل نہیں ہیں. تو جو پوائنٹس وومن تو سوری تو جو وہ پوائنٹس ہمارے وومن چارٹرز میں ہیں تو ان کو فوری طور پر لیجسلیشن ہونی چاہیے, اور ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت اچھی ایفرٹ ہے. تھینک یو سر. سر the second question is اردو میں ہے کہ اگر کوئی ورکنگ وومن ہو اور سسرال کی طرف سے ان کو پریشان کیا جاتا ہو یا کوئی بھی ایشو ہو, تو اس کا لیگلی کوئی وہ ہے ان کے پاس کوئی is there any forum؟ دیکھیں خواتین کا جیسے ایک تو یہ ہمارا کلچرلی یعنی کہ ہر ایریا کا اپنا کلچرز ہوتا ہے سارا کچھ. کہیں پہ فیملی کو فیمیلز کو الاؤ کیا جاتا ہے, کہیں پہ فیمیلز کو الاؤ نہیں کیا جاتا. لیکن ایز سچ اگر میں بات کہوں تو اسپیشل پروویژن کوئی نہیں دی گئی کہ اگر کوئی کسی کو زبردستی تو ایز سچ یعنی کہ اس کا اگر وہ عورت جو ہے وہ جاب کرنا چاہ رہی ہے اپنی فری ول سے, تو وہ اس کو رائٹ ہے, وہ اس کو وہ جاب کر سکتی ہے. لیکن پراپر اگر کوئی اس کو فیملی کی طرف سے پریشر کیا گیا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی پروویژن ہمارے لاز میں اویلیبل نہیں ہے, سوری یہ ایسی یعنی کہ ایز سچ جو ہے وہ اسپیشل پروویژن نہیں ہے. لیکن ہمارے جو ہے فری ول سے اگر کوئی عورت جاب کرنی چاہ رہی ہے تو اس کو اس کے اگینسٹ کوئی بھی یعنی کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے. اس کی اپنی جو ہے کوئی بھی میجر جو سٹیزن ہے, میجر سٹیزن وہ ہوتا ہے جن کی 18 ایج ہو, 18 پلس ہو, تو جو انڈیپینڈنٹ ایز اے وہ اپنی وہ ورکنگ کر سکتے ہیں. Okay sir, thank you. The last question is according to Women's Charter of Demands, they want to decriminalize defamation. So what is its legal repercussions and is it possible? کیونکہ وہ ڈیفیمیشن لاس کو ڈیکریمنلائز کرنا چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے تو ہیریسمنٹ کے جو لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ڈر کی وجہ سے they cannot pursue go to courts. دیکھیے جو جہاں تک ڈیفیمیشن کی بات ہے تو ہمارے ڈیفیمیشن لاز آلریڈی بنے بھی ہیں, اور ہراسمنٹ لاز کی حد تک جہاں پہ ہم نے آج جو ہمارا جو سیشن تھا
تو ہم نے ہراسمنٹ کے لاز کے اوپر ہی ہم نے ڈسکس کیا. تو ہراسمنٹ لاز بھی ہمارے اسٹیبلش آلریڈی امپلیمنٹڈ ہیں ان پاکستان میں, اور ڈیفیمیشن بھی ہمارے پاکستان پینل کوڈ کے بھی ہیں, اور پراپر ایک ایکٹ بھی بنا ہوا ہے ڈیفیمیشن لا کا. تو باقی جہاں تک بات ہے پراپر ایک اس کو کرمنلائز کرنے کی, میرے حساب سے تو آلریڈی لاز کے اندر اویلیبل ہے یہ چیز, کہ جو اگر کسی کو بھی اگر آپ ہراس کر رہے ہیں تو وہ ڈفرینٹ لاز ڈفرینٹ اس کے پاس آپشنز ہیں, اور ڈیفیمیشن کا بھی ہے. ڈیفیمیشن کا پورا ایک لا اویلیبل ہے ہمارے پاکستانی لاز کے اندر. Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much. As it's the end of our webinar, so on behalf of eHands, I am very much thankful to Chaudhry Faisal Mahmood for sharing profound insights regarding harassment laws and combating gender-based violence. It was a very informative session. I am also thankful to Myra Asif for beautifully conducting the session. eHands value your time and energy. Thank you so much. We hope to engage you in our future events. Thank you. Thank you. Thank you so much.